سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ پولیس FM 88.6 سے اس کے اسٹوڈیو سے میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین، آج منگل کا دن ہے، 12 بج چکے ہیں، اور ہمارے وہ سامعین جو ہمارا پروگرام مستقل سنتے ہیں انہیں یقیناً آج کے اس پروگرام کا انتظار رہا ہوگا، کیونکہ یہ وہ پروگرام ہے جو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ پروگرام کے دوران ہمارے پاس بہت زیادہ میسیجز اور ٹیلی فونز آتے ہیں۔ پروگرام کی نوعیت آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اور میرے وہ سامعین جو آج پہلی مرتبہ شاید سن رہے ہوں تو ان کی خدمت میں عرض کروں کہ پروگرام کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں سندھ پولیس FM 88.6 کے اسٹوڈیو میں کسی خاص مہمان کو مدعو کرتے ہیں، اور وہ ہمارے درخواست کے اوپر تشریف لاتے ہیں اور اپنا وقت ہمیں دیتے ہیں، جس کا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور چونکہ پروگرام کا عنوان ہے کچھ یادیں کچھ باتیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا، اور یہ عنوان، یہ خوبصورت عنوان کچھ یادیں کچھ باتیں ہمارے نسیم الدین خان صاحب کی ذہن سے پیدا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے کنسیو کیا اس پروگرام کو، اور میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ کی خدمت میں اس کو ہر ہفتے منگل کو 12 بجے سے 2 بجے تک پیش کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، پروگرام کی نوعیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے معزز مہمان جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں، ان سے ہم دوران گفتگو پروگرام کے عنوان کے تحت کچھ یادیں اور کچھ باتیں ان کی یادوں کو کریدتے ہیں، چھیڑتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، اور انہیں واپس اپنے اس دور میں لے جاتے ہیں کہ جہاں دلچسپ باتیں وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اور اس طرح یادوں کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے، گویا یادوں کی بارات چل پڑتی ہے، اور ہمارے مہمان کی شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے، اور سننے والے اس سے متعارف ہوتے ہیں۔ لہذا پروگرام کی نوعیت چونکہ اس طرح ہے کہ دوران گفتگو ہی ہمارے مہمان کی شخصیت آتی ہے، لہذا شروع میں اپنے مہمان کا بہت زیادہ تفصیلی تعارف نہیں کراتا، صرف نام اور تھوڑا بہت لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ جو باتیں آگے آنے والی ہیں اس کے وہ منتظر رہیں۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمارے ہاں ایک خاتون تشریف فرما ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نام میں ان کا بتاتا ہوں، آپ ہیں ڈاکٹر سائرہ بانو۔ ڈاکٹر سائرہ بانو کا جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مختصر تعارف پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد باتوں میں ان کی شخصیت ابھر کر ہمارے سامنے آئے گی۔ آپ پہلی بات تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ IT کی ماہر ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آج کا دور ہے اور جس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے آپ ماہر ہیں۔ کاریا گروپ سے آپ کا تعلق رہا ہے، بہت عرصے سے اب بھی ہے تعلق۔ چیمبر آف کامرس کے ویمن سیکشن میں آپ ابھی حال میں ہی ایک خاص عہدے کے اوپر مقرر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے سماجی بہبود کے کام کرتی رہتی ہیں، لہذا جیسے کہ میں نے کہا کہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں ڈاکٹر سائرہ بانو کو FM 88.6 کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہوں۔ سائرہ بانو صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر؟ ریئلی فرید صاحب، سب سے پہلے تو میں نسیم صاحب کی، آپ کی FM 88.6 کی مینجمنٹ کی، سندھ پولیس کی، اور آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور بولنے کا موقع دیا۔ چلیے، بہت شکریہ۔ اور اس میں کوئی ایسے جو آپ نے لفظ استعمال کیا مشکور ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت ہی ماشاءاللہ اتنی جاندار ہے اور ایسی ہے کہ ہمیں تو آپ کو اس سے پہلے بھی مدعو کر لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے اس پروگرام ابھی شاید یہ 6 یا 7واں پروگرام میرا ہے، اور آپ پہلی خاتون ہیں جو اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں، اس لیے اس پروگرام کا یعنی کیا کہنا چاہیے، رونق اور دوبالا ہو گئی ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ میں کہاں سے سلسلہ شروع کروں؟ آپ کی یادیں، ہمارا پروگرام بنیادی طور پر جیسے میں نے کہا کچھ یادیں کچھ باتیں،
آپ یادیں ہیں آپ کی اور میری باتیں ہوں گی اس کے ساتھ. بالکل. تو یادوں کا سلسلہ آپ کا کہاں سے شروع ہوتا ہے, کیا شروع ہوتا ہے, ذرا کچھ بتائیے اپنے بارے میں. اصولی طور پہ تو بچپن سے لیا جاتا ہے, اور الحمدللہ میں بہت زیادہ ہائی فائی پوزیشن ہولڈر بچوں میں سے تو نہیں تھی, لیکن ہاں پریکٹیکل لائف میں الحمدللہ ساری بہنوں سے آگے ہوں. ہم 4 بہنیں ہیں, ماشاءاللہ. بھائی ہمارا کوئی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہم چاروں اپنی اپنی جگہ پر جو ہے کچھ نہ کچھ ڈومینیٹ کیا ہے. الحمدللہ ہمارے والدین نے ہماری ایسی تربیت کی, اور بالخصوص والد جو تھے وہ بیٹیوں کو بہت زیادہ پڑھانے کے قائل تھے, اس لیے منیمم جو شادیاں بھی ہوئیں وہ گریجویشن کے بعد ہی ہوئیں سب کی. جی. اور ماشاءاللہ سے چھوٹی بہن میری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. سبحان اللہ. میں نے میڈیکل بھی پڑھا, اس کے علاوہ ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں کراچی یونیورسٹی سے. جی. اور کالیا گروپ میں ایز اے ایڈمن اور پبلک ریلیشن مینیجر ہوں. 14 سال ہو گئے تقریباً مجھے وہاں. 14 سال سے 2001 سے میں وہیں ہوں, اور انہی کی NGO کی چیئر پرسن بھی ہوں, کوآرڈینیشن گروپ کی, اور اس کا کام ہے پورے پاکستان میں آئی ٹی کے کلچر کو پروموٹ کرنا. اور اس حوالے سے کراچی سے خیبر, گوادر سے کشمیر, میں نے تقریباً 135 کمپیوٹر سینٹرز بنائے, اور سارے میرے اپنے ہاتھ کے ایریکٹ کیے ہوئے ہیں. اور نسیم صاحب جانتے ہیں ساری بڑی جتنے ادارے ہیں, ریڈیو پاکستان ہے, آرٹس کاؤنسل ہے, پاکستان ایسوسیشن آف بلائنڈ ہے, پاکستان ایسوسیشن آف ڈیف ہے, اس طرح کے سارے بڑے اداروں میں بھی میں نے کمپیوٹر سینٹرز بنا کے ڈونیٹ کیے. الحمدللہ یہ کوآرڈینیشن گروپ کا ہی آج تک کریڈٹ رہا ہے کہ کسی بھی NGO نے اسپیسیفکلی آئی ٹی میں کام نہیں کیا, کیونکہ ہمارا ویژن ہی یہی تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی 21ویں صدی کی زبان ہے جس کو سیکھے بغیر اب ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں. ہم نے جب اپنا سفر شروع کیا تو لوگوں کے پاس کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے, سارے کھاتے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. جی جی جی. لیکن اب الحمدللہ آپ دیکھیں تو وہی کمپیوٹر جو ہم لوگوں کو ڈونیٹ کرتے تھے آج ماشاءاللہ ہر جگہ نظر آتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور آپ خود مانیں گے اس بات کو کہ آپ کے چینل پر بھی اسی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی بدولت کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. جی, آج ہماری آواز جتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے یہ اسی آئی ٹی کے اس میں بہت بڑا بلکہ ٹوٹل رول انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. اس کے علاوہ کئی اداروں کی میں نے ویب سائٹ بھی الحمدللہ ہمارے ادارے نے بنائی, اور چونکہ میں پریزیڈنٹ بھی اب چیئر پرسن ہوں, اس وقت جنرل سیکرٹری بھی تھی, تو یہ ساری میرے ہاتھ سے ہوئے ہیں یہ سارے کام. تو الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ سارے سینٹرز ڈونیٹ کیے بنا کے. پھر ہمارا ایک ویژن ہے ہمارے گروپ چیئرمین کا کہ خواتین بالخصوص جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے, کیونکہ مور دین 51% جو ہماری آبادی ہے ان کو آپ ورک فورس بنائیں تاکہ آپ کی جو معاشرہ ہے وہ ترقی کر سکے. اور خواتین کے معاملے میں انہوں نے نہ صرف ان کو اسپیشل ایجوکیشن میں اسکالرشپس پرووائڈ کی, بلکہ جو پڑھی لکھی نہیں تھیں ان کو ہم نے کچھ اماؤنٹ پے کر کے ان سے کام بنوا کے ان کے بڑے بڑے ایکسپوز بھی کیے. 2008 میں میرا ایک میگا ایکسپو ہوا تھا جس کا نام تھا بی پاکستانی بائی پاکستانی. کہاں, یہ کراچی میں؟ جی, آرٹس کاؤنسل میں ہوا تھا, اور 3 دن کے لیے پورا آرٹس کاؤنسل ہم نے ہائر کیا تھا, اور اس میں یہ تقریباً تمام پاکستان کے شہروں سے آزاد جموں کشمیر تک سے لوگ آئے تھے. جی مجھے یاد آیا, میں نے بھی اتفاق سے اٹینڈ کیا تھا. جی جی, تو وہ اس قسم کے کرتے رہے. اس کے علاوہ انٹرپرینیورشپ پہ ہمارا بڑا فوکس رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, اپنے بزنس کریں. ظاہر ہے نوکریاں بڑی لمیٹڈ ہیں اور وہ ملتی بھی نہیں ہیں, تو کچھ نہ کچھ ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے, ایسے سورسز پرووائڈ کیے جائیں, ان کو ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اور آج الحمدللہ کراچی چیمبر کی میں ویمن انٹرپرینیورز کی چیئر پرسن ہوں, اور اس سال کا جو مائی کراچی ایکسپو ہوگا وہ اس میں ویمن انٹرپرینیور کا سیکشن میرے انڈر میں ہوگا. میں آپ کو ابھی سے انوائٹ کرتی ہوں, 10, 11 اور 12 اپریل کو یہ ہے, آپ کراچی ایکسپو ضرور آئیے گا. آپ کی اس کا دعوت کا شکریہ. اور ڈاکٹر سائرہ بانو, دیکھیے آپ کی گفتگو جب شروع ہوئی تو میں نے آپ کو وہاں لے گیا تھا, بچپن سے آپ نے شروع کیا تھا, لیکن اس کے فوراً بعد آپ آئی ٹی کی اہمیت بیان کرنے لگی اور تمام چیزوں, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی آئی ٹی کی کتنی اہمیت ہے. لیکن میں پھر آپ کو واپس لے جاؤں گا, یہ میری عادت ہے, بڑی بری عادت ہے, کہ جب آپ صرف سائرہ بانو تھی, ڈاکٹر نہیں تھی, یعنی بچپن, تو آپ کی والدہ یا آپ کے والدین آپ کو کس نام سے پکار, پیار سے کوئی نام تھا آپ کا یا صرف سائرہ؟ نام میرا ایسا تھا کہ وہ میں یہاں تو نہیں بتا سکتی, لیکن ہاں وہ میرا نام مجھے بہت پیارا ہے. اور وہ میرے والد مجھے پکارتے تھے کیونکہ میں تیسرے نمبر کی بہن تھی, اور میرے بہت ٹائم بعد میری چھوٹی بہن ہوئی,
تو میں نے بڑا جو ہے نا دادا گیری بھی کی ہے اپنے گھر میں. بڑا لمبا عرصہ میں نے لاڈلی رہی ہوں. اور خصوصاً مجھے میرے والد ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے. تو کچھ ایسے کام بھی میں نے کیے ہیں کہ میں ذرا پروف کرتی تھی ان چیزوں کو. ماشاء اللہ. وہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کے ابا آپ کو کیا پیار میں کہتے تھے. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا اگر آپ کی کوئی بہن سن رہی ہوگی ان کو اچھا لگے گا. کوئی اور وہ مجھے بیبو کہتے تھے. اچھا بیبو. اچھا بڑا خوبصورت سا نام ہے. تو گویا آپ اپنے گھر کی لاڈلی تھی, تیسرے نمبر پہ تھیں آپ. جی بالکل. اچھا آپ سے بڑی 2 بہنیں تھیں. جی مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں. اچھا تو ان کے درمیان آپ کے کیسے تعلقات تھے؟ کوئی آپ ان سے مار کھاتی تھی یا ڈانٹ کھاتی تھی میرا مطلب ہے, یا آپ جو ہے ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتی تھی, ادب کرتی تھی یا ڈرتی تھی؟ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ بڑوں کی ریسپیکٹ پہلے سے اپنی جگہ, چھوٹوں سے پیار اپنی جگہ. لیکن ہاں میری ایک بڑی منفرد عادت تھی جو بہت اچھی عادت رہی ہے اور آج تک لوگ مثال گھر والے دیتے ہیں کہ میری جب چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا خار آ جاتا ہے, تھوڑا برا مانتی ہیں. لیکن میں نے Day 1 سے اپنی تمام چیزیں اس کو سرینڈر کی اور میں نے اس کا نام بھی میں نے رکھا. اور مجھے وہ اتنی پیاری ہے آج بھی کہ وہ ہے تو مجھ سے چھوٹی, لیکن آپ کو پتا ہے وہ مجھ پہ بڑا روب جما رہی ہوتی ہے, میں اس کی ساری باتیں مان رہی ہوتی. کتنا فرق ہے آپ دونوں کی عمر؟ ہم دونوں میں 11 سال. 11 سال کا فرق ہے. تو پھر تو واقعی وہ آپ کے لیے بہت چھوٹی اور بہت پیاری رہی ہوگی. مجھے وہ بالکل بیٹیوں کی طرح. اچھا ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کی سب سے چھوٹی بہن؟ میری بہن کا نام ہے اسما. اسما. اور یہ نام بھی میں نے رکھا ہے. اچھا اسما صاحبہ اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ کی بڑی بہن جنہوں نے آپ کو باقاعدہ اتنی محبت کی دی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو محبت دیتی ہے, یقیناً ایسا رہا. بالکل ہے. اور اپنی ساری چیزیں انہوں نے عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی بہن بڑی پوزیسو ہوتی ہیں اور چھوٹی بہنوں کو اپنے بڑے اس میں رکھتی ہیں, عتاب میں تو نہیں کہنا چاہیے, دبا کے رکھتی ہیں, خبردار یہ کیا کر رہی ہو وہ کیا کر رہی ہو. لیکن بہرحال یہ آپ کی محبت کے. اچھا تو بڑی بہنوں کا بھی یہ حال تھا کہ انہوں نے بھی آپ سے اسی محبت کا اظہار کیا جو آپ نے اپنی چھوٹی بہن سے کیا. واہ واہ کیا گھر کا ماحول رہا ہوگا ماشاء اللہ. اچھا آپ کے والد صاحب حیات ہیں ابھی؟ نہیں میرے والد صاحب حیات نہیں ہیں, تقریباً 20 سال پہلے ان کی. غالباً آپ کی والدہ موجود ہیں؟ جی والدہ. اور میں خوش قسمت ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے. تو انہیں سنا ہے پڑھنے کا بڑا شوق ہے؟ جی وہ کتابیں پڑھتی ہیں ماشاء اللہ, بہت شوق ہے ان کو پڑھنے کا. اور میرا ایک وعدہ جو اب تک وفا میں نے نہیں کیا کہ میں نے آپ کی والدہ سے کہا تھا کہ میں اپنی کتابیں انہیں پڑھنے کو دوں گا ضرور. تو لیکن اس کے لیے ایک شرط تھی, وہ شرط آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ خیر نہیں یہ ہماری پرسنل بات ہو جائے گی. تو سائرہ بانو صاحبہ جیسے کہ آپ ذکر کر رہی تھی آئی ٹی کی دنیا ہے, آئی ٹی کا زمانہ ہے, اور یہ کیا کس کی زبان ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی 21ویں صدی کی زبان. ہاں واہ واہ کیا اچھا جملہ ہے. 21ویں صدی کی زبان کیا ہے؟ آئی ٹی, انٹیلیجنس انفارمیشن ٹیکنالوجی. ماشاء اللہ. تو اس کے اندر آپ نے یہ مہارت آپ نے کیسے حاصل کی؟ مطلب آپ کون سی کلاس میں تھیں جب آپ کے پہلی دفعہ آپ ان تمام گیجٹس جو ہے یعنی موبائل اور انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ یہ ساری چیزیں, اس سے کب آپ متعارف ہوئی اور کیسے متعارف ہوئی؟ میں نے 99 میں پہلا موبائل خریدا تھا. اچھا. اور اس وقت موبائل بہت بڑے بڑے سائز کے آتے تھے, بڑے بڑے جائنٹ سے موبائل آتے تھے اور بہت مہنگے بھی ملتے تھے. 99 پہلا موبائل میں نے اس وقت لیا تھا. 2001 میں جب میں نے کالیا گروپ جوائن کیا تو ان کی NGO کی میں جنرل سیکرٹری مقرر ہوئی تھی, کوآرڈینیشن گروپ. تو وہاں پر ایک ویژن تھا, وہ لوگ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسٹوڈینٹس میں کمپیوٹرز ڈونیٹ کرتے تھے. تو مجھے جب بٹھایا گیا سیٹ پہ تو پہلا یہی رکھا گیا ٹارگیٹ میرا کہ ہمیں ایک کمپیوٹر سینٹر بنانا ہے. تو کھارادر میں ہمارے ایک ادارہ تھا ہماری کمیونٹی کا, میرا تعلق میمن کمیونٹی سے ہے, اور اس کمیونٹی کا ایک ادارہ تھا باٹوا BACI کے نام سے تھا, باٹوا انجمن حمایت اسلام. جی. تو وہ ان کی گاڑیاں بھی سڑک پہ بالکل ان کی سروسز بہت ہیں. تو اس ادارے کی انہیں ہمیں جگہ پرووائڈ کی تھی, اور ود ان 6 منتھ میں نے اپنی جوائننگ کے 6 منتھ میں پہلا کمپیوٹر سینٹر بنا کے تیار کیا تھا. اچھا. اور ہم نے وہاں پہ پھر بچوں کی کلاسز شروع کی اور اس کے بعد گریجولی وہ ہمارا مین مرکز بنا. اچھا. اور پورے سینٹر کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ لیبس بنتی گئی. انہوں نے بہت بڑی جگہ ہمیں دے دی تھی کھارادر, یہ جو سیمنٹ ہاسپٹل کے سامنے. اچھا. کھارادر جنرل ہاسپٹل. جی مشہور ہے وہ. اور اس کے بعد پھر جامع کلوتھ پہ ایک ادارہ تھا باٹوا انسٹیٹیوٹ, باٹوا میمن جماعت کا انسٹیٹیوٹ. اس کو بھی ہم نے اپنا پائلٹ پروجیکٹ بنایا اور وہاں پر بھی فل DIT کے کورسز بھی ہم نے انٹروڈیوس کرائے اور اسکالرشپس بھی دی, اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے بچے پاس آؤٹ ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. سامعین, میں 88.6 سندھ پولیس سے بول رہا ہوں اور ہماری مہمان ڈاکٹر سائرہ بانو ہیں. ان کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, بلکہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ سندھ پولیس FM 88.6 پہ بیٹھے ہیں, لہٰذا میرے فرائض میں ایک فرض یہ بھی ہے کہ میں کچھ آپ کو ٹریفک کے حال بتاؤں اس سے پہلے کہ ہم آگے ڈاکٹر سائرہ بانو سے گفتگو کریں. میں کچھ آپ کی خدمت میں ٹریفک کے متعلق حقائق پیش کرتا ہوں جو آج کے ہیں غالباً.
کراچی پولیس کی اطلاع کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں حضرات ان کی تقریباً 14,730 چالان کیے گئے. ماشاء اللہ کیا کہنا ہے. تیز رفتاری کے خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 44. ٹریفک سگنل کی خلاف کرنے والے حضرات 119. گاڑی کی چھتوں پر مسافروں کو سفر کرنے کی اجازت دینے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 189. یک طرفہ ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 687. 687. نو پارکنگ کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 34. 34. بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والے حضرات کی تعداد 1523. اچھا جناب. بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 275. 275. گاڑی کے رنگین شیشے رکھنے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 25 ہے. لیڈیز کمپارٹمنٹ میں مرد حضرات کو سفر کرنے کی اجازت دینے پر ڈرائیور حضرات کی تعداد 37 ہے. گاڑی میں پریشر ہارن استعمال کرنے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 22 ہے. اچھا یہ ہے کہ گاڑی میں اونچی میوزک سننے والا آج کوئی نہیں ملا. واہ واہ کیا کہنا ہے. غالباً اب یہ ہو گیا ہے وہ کہ لوگ کان میں ہیڈ فون لگا کے سننے لگے. کیا خیال ہے سر. مختلف وجوہات کی بنا پر 290 گاڑیوں کو بند کیا گیا. 223 ڈرائیور حضرات کو گرفتار بھی کیا گیا. مختلف وجوہات کی بنا پر 9,452 گاڑیوں کا چالان کیا گیا. ماشاء اللہ. یہ ہے سندھ پولیس کی آواز FM 88.6. تو سارے بانو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ٹریفک کا کیا حال چل رہا ہے. اور میں اپنے سننے والوں سے جو اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں اور ہمارا پروگرام سن رہے ہیں درخواست کروں گا کہ بے شک وہ ہمارا پروگرام اتنے ہی انہماک کے ساتھ اتنے ہی شوق سے سنتے رہیں جیسا وہ سنتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا خیال ضرور رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جو ٹریفک چل رہی ہے وہ ہمارا پروگرام نہ سن رہے ہوں اور آپ پروگرام میں اتنے محو ہو جائیں کہ ان کا خیال نہ کریں. تو لہذا ڈرائیو بھی کیجیے, پروگرام بھی سنیے. اور ایک صورت اور آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے اور کسی جگہ آپ پارک کر سکیں گاڑی یا آپ کو ایسا موقع مل سکے تو آپ ہمارے پروگرام پر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر سائرہ بانو جو آج ہماری مہمان ہیں ان سے براہ راست گفتگو بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں کا ڈائریکٹ نمبر بتاتا ہوں جس پر آپ مجھ سے بات کر سکیں گے. 99213663 99. اچھا لیجیے, ابھی میں نے نمبر مکمل کیا ہی نہیں تھا سائرہ صاحبہ کہ ٹیلی فون آ گیا. ہلو السلام علیکم سر. السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں محترم؟ رحم دین بلوچ سر, راجن پور ڈیرا. رحم دین بلوچ صاحب, آپ راجن پور سے بول رہے ہیں؟ جی سر, گاڑی چلا رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں. اچھا تو کہیے کیسا لگ رہا ہے پروگرام؟ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کو سر سلام کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی بس ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیے کہ آپ اتنی دور ہماری آواز کلیئر سن رہے ہیں یا کسی قسم کے کوئی؟ بالکل سر, بالکل کلیئر سن رہے ہیں. اچھا اچھا. تو بلوچ صاحب اور کیا کوئی آپ ڈاکٹر سائرہ بانو صاحبہ کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر اور گانا کوئی پرانے لتا منگیشکر کوئی فرمائش اگر سنا سکتے ہیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. ہاں نہیں, ہم آپ کو گانا ضرور سنائیں گے لیکن شاید لتا پرانا گانا ہو یا نور جان کا زندگی. ہاں میں کوشش کرتا ہوں. آپ سنتے رہیے ہمارا پروگرام, تھوڑا سا انتظار کیجیے, یقیناً آپ کو بہت ہی خوبصورت گانا سننے کو ملے گا. لتا کا نہیں ہوگا, نور جان کا ہو سکتا ہے. چلیے, بہت شکریہ آپ کے ٹیلی فون کال کا. آپ ہمارے پہلے کالر تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب. تو آپ نے دیکھا سائرہ بانو, ڈاکٹر سائرہ بانو صاحبہ, کہ ابھی میں نے نمبر مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ کال آ گئی. لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور کہاں؟ راجن پور سے. راجن پور تو خاصے فاصلے پر ہے. ماشاءاللہ. ہاں اچھا, یہ بھی ہوتا ہے اب جیسے آپ تو آئی ٹی کی ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ اب لوگ اپنے لیپ ٹاپ پر لائیو ہمارا پروگرام جا رہا ہوتا ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. کیا کہنا ہے؟ چیزیں آپ کی دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے نا, آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اگر کمپیوٹر کا ایک کلک آپ کو کہیں بھی بڑے آرام سے آپ کو لاگ ان کرا سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے بھتیجے کا امریکہ سے فون آیا, وہ بتانے لگی مجھے ڈاکٹر صاحب کہ وہ ایک ابھی روبوٹ تو بہت پرانی چیز ہے لیکن اب وہ کمرشلی وہ اویلیبل ہے, $8,000 کا ہے, اور وہ روبوٹ آپ اپنے گھر میں خرید کے لے جائیے, اور اگر آپ کو پانی پینا ہے تو گلاس میں پانی لا دے گا, اگر آپ کا چشمہ کھو گیا ہے تو چشمہ ڈھونڈ کے لا کے آپ کو دے دے گا. یہ کمال کی بات ہے کہ ڈھونڈ کے لا کے دیتا ہے, اور اس قسم کی تمام سہولتیں میسر آ گئی.
تو پھر میں سوچنے لگا کہ کیا یہ ایسا ممکن تو نہیں ہوا کہ ایک وقت آئے کہ لوگ بستر سے باہر ہی نہ نکلے, وہی وہ اس کا منہ دھلا دے اور وہی اس کو ناشتہ کرا دے. یہ میں اصل میں آپ کو چھیڑ اس لیے رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ آئی ٹی کی بے شک بہت ماہر ہیں, بڑی تعریف کر رہی ہیں اور واقعی دنیا ہی آئی ٹی کی ہو گئی ہے, لیکن کیا اس میں کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی ہے, یعنی کسی قسم کا اس کی کوئی خرابی کہ ہم کچھ کاہل ہو گئے ہیں, کچھ سست ہو گئے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. جی. چھری سے آپ خربوزہ کاٹیں یا اپنا ہاتھ کاٹ لیں, ٹھیک ہے, یا تو وار کر لیں یا اپنے لیے فوائد کر لیں. تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں وہ بجائے اپنے بینیفٹ کے ہم اپنے نقصان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. آپ دیکھیے آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ دنیا کے حال چال معلوم کر سکتے ہیں. اگر صبح کسی نے باہر نکلنا ہے فلائٹ لے کے تو 1 منٹ میں اپنے فنگر ٹپ پہ دیکھ سکتا ہے کہ کس ملک کا ٹیمپریچر کیسا ہے, اس کو اپنے ساتھ کیا لے جانا ہے. مطلب آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہیں. لیکن اگر اسی چیز کو آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ پورا دن بیٹھیں گے, آپ کو یہ ایک بات بتاتی چلوں بحیثیت ڈاکٹر کہ 4 گھنٹے سے زیادہ اگر ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں یا کسی بھی ٹیکنالوجی کو مستقل یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کی وائٹامن ڈی کو ایبزارب کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب آپ کا الٹا ریئیکشن ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں میں جب کلینک پہ دیکھتی ہوں پیشنٹس کو تو بہت زیادہ بڑی تعداد ہمارے پاس ایسے پیشنٹس کی آتی ہے جن کی وائٹامن ڈی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہڈیوں کے درد میں مبتلا ہیں, وہ جوڑوں کے درد میں. آپ دیکھیں ایک بڑی آبادی ہمارے یہاں پیروں کے درد میں مبتلا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اپنی جو یوزیج ہے اس کا کنٹرول بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریں اپنے فوائد کے لیے, آپ اس کے محتاج نہ ہو جائیں. اب دیکھیں خدا نہ خاصا کبھی بریک ڈاؤن ہوتا ہے بجلی کا, ہمارے ملک میں مسئلہ ہے اور ہم جس طرح رہ رہے ہیں اس ملک میں سروائیو کر رہے ہیں تو بہت سارے مسائل کے ساتھ رہ رہے ہیں نا, تو ہمیں ان کو بھی تو دیکھنا ہے نا. اب جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو لوگوں کے رابطے بالکل کٹ جاتے ہیں. جی بالکل محتاجگی ہو جاتی ہے. ایسا بھی آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے بالکل ختم کر دیں, لیکن میانہ روی جس کا ہمیں مذہب نے بھی بڑا درس دیا ہے کہ آپ ہر چیز کو میانہ روی سے استعمال کریں, بیچ کے راستے پہ چلیں, چاہے وہ اخراجات کے ہوں, چاہے وہ کسی چیز کے یوزیج میں ہوں, چاہے وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کا ہے, کسی بھی چیز کا ہے. تو میانہ روی تو آپ کو پتا ہے زندگی کو آسان کرتا ہے. تو اپنی زندگیوں کو بھی تو ہم آسان کریں نا. ہم نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ تو کر لیا لیکن اپنی زندگی کتنی مشکل ہو گئی. آپ دیکھیں کھانے کی میز پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہر کسی کے پاس آئی فون یا اسمارٹ فون ہوتا ہے, وہ اپنے فون میں واٹس ایپ یا دوسری چیٹس پہ لگا ہوا ہوتا ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ برابر والا انسان کن مسائل کا شکار ہے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بیچارہ منہ تکتا رہتا ہے. اچھا, اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک صاحب تھے, جیسے آپ نے کہا میں ان کے گھر گیا تو ان کے ہاں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. ہر کوئی جیسے کہ آپ نے کہا اپنا وہ لیپ ٹاپ کیا کہتے ہیں اس کو, آئی فونس لے کے بیٹھا ہوا تھا, چیٹنگ کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا. میں وہاں اکیلا تھا جو کہ میرے پاس آئی فون نہیں تھا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کیا اس سے نہیں کھیلتے یا اس کو استعمال نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں جی میں بتاؤں آپ کو, میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بچے ہیں وہ سب اس پہ لگے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ آپ کے کک نے یا آپ کی بیگم صاحبہ نے ایسا خوبصورت ایسا مزیدار کھانا, ایسا دلچسپ اور اتنا لذیذ کھانا پکایا ہوا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آئی ٹی میں پھنسا رہوں نہ کھاؤں. تو آپ نے غور نہیں کیا کہ میں سارا کھانا چٹ کر کرے جا رہا ہوں, آپ لوگ اپنے سے بزی ہیں. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ضروری کام, مثلا دیکھیے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک بڑا اچھا سا پروگرام آ رہا ہے اور آپ ایسا پروگرام سنجیدہ پروگرام جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی وقت آپ کی کال آ جاتی ہے. اب جس نے کال کیا اس کو قطعاً نہیں معلوم کہ آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں. اب اس صورت میں ہاں بھائی اچھا بھائی, تو وہ وہاں سے تاڑ لیتا ہے. ایک دن میرے ساتھ ایسے ہی ہوا, وہاں سے آواز آئی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم یا تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہو یا کوئی اور کام کر رہے ہو, میری بات بہت غور سے نہیں سن رہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی بتاؤ, بڑے مزے کی بات, میں شاید زیادہ بول رہا, ابھی آپ کو بلواؤں گا. ابھی آپ نے ذکر کیا آپ ڈاکٹر ہیں, وٹامن ڈی کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے وٹامن ڈی کی کمی ہوتی جا رہی ہے. لیکن قدرت کا نظام دیکھیے, اللہ میاں نے کتنی فراوانی سے ہمیں کتنی چیزیں فراہم کی ہیں. آپ دھوپ میں تھوڑا بیٹھ جائیے کچھ دیر کے لیے, جو کہ آج ہم آئی ٹی کی وجہ سے دھوپ میں نہیں نکلتے, قبروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں. دھوپ میں نکلیے تو جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ آپ کے جسم میں وٹامن سی کو ایبزارب کرتی ہے, وٹامن ڈی کو سوری. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اسی سورج کے شعاعوں سے آپ سولر سیل کے ذریعے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. بالکل. کہ اگر آپ کے ہاں یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اب آپ دیکھیے بڑے بڑے دوسرے ممالک میں سولر سیلس کے ذریعے آپ کی چھتوں پہ وہ لگے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کو مل جاتا ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ تھا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا
کہ بتاؤ ڈاکٹر، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنے کلینک میں بیٹھتی ہیں، تو کیا صرف آپ خواتین کو ہی دیکھتی ہیں یا کہ کوئی اس کی تشخیص نہیں ہے؟ نہیں، بالکل میں اسٹرکٹلی خواتین اور بچوں کو ہی دیکھتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کپنگ تھراپی یعنی کہ ہجامہ کی بھی پریکٹس کر رہی ہوں. اچھا. اور آج کل میں اس کے بھی پیشنٹ دیکھ رہی ہوں، اس میں بھی میرے پاس خواتین ہی ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں. اچھا، ہجامہ کے بارے میں نے سنا بہت کچھ ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں. کیا آپ ہمارے سامعین کو بتائیں گے؟ اچھا لیجیے ایک ٹیلی فون سن لیتے پھر آپ سے یہ بات کریں گے ہجامہ. ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم، اپنا نام بتائیے گا. محمد شامل بول رہا ہوں. محمد شامل صاحب. پروگرام ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میری ایک خالہ ہے، کیا نام ہے، اس میں گلے کا جو مدوز ہے، وہ اس کا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کے علاوہ علاج نہیں ہے. ایک دفعہ دوہرا دیجیے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. کیا آپ کے خالہ گلے پہ جو نا سوجن ہے. اچھا سوجن ہے گلے. اچھا، سوجن ہے، اس کو ڈاکٹری زبان میں گردود کہتے ہیں یا کوئی سیلیسیمیا کہتے ہیں یا کیا. تھائرائڈ کا پرابلم تو نہیں ہے ان کا؟ تھائرائڈ تو نہیں؟ جی. اچھا، تو اس کا جس ڈاکٹر کو بھی دکھایا وہ بول رہے ہیں اس کا آپریشن جو ہے نا، آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ہاں آپریشن سے جو نا خالہ ڈرتی ہیں. اچھا، دیکھیے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں سرجری ہی ریکمینڈیڈ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ادھر جو نا آواز بہت کم آ رہی ہے، میں آپ کو ریڈیو پہ سن سکتا ہوں. جی بالکل. ہوتا یہ ہے کچھ کیسز جو ہوتے ہیں وہ سرجیکل نوعیت کے ہو جاتے ہیں. جب انیشیل اسٹیج سے نکل جاتے ہیں، ایڈوانس میں چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ سرجیکل کیسز ہو جاتے ہیں. اور جہاں سرجری ریکمینڈیڈ ہے اور آپ نے بہت سارے ڈاکٹر سے اوپینین لیا ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو اس میں اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ پھر آگے چل کے اپنی کمپلیکیشنز اور بڑھا دے گی. تو آپ کوشش کریں سرجری کروا لیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی ریکمینڈ کروں گی، اگر ممکن ہو تو کہیں اچھی جگہ سے ان کا ہجامہ بھی کروا لیں. یہ سنت طریقے کا علاج ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ریکمینڈ کیا ہے، اور معراج کا تحفہ ہے. یہ معراج پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو اس سے تو تقریباً ساری بیماریوں کے اس میں تو علاج ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ریمارکیبل میریکلز آتے ہیں کہ جو سرجیکل کیس ہوتے ہیں اور ان کو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا ہوتا ہے سرجری، اور ماشاءاللہ 3-4 نشستیں ان کی جو ہوتی ہیں اس میں کافی حد تک وہ چیزیں کور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ضروری تو نہیں کہ خیر سب کو ہی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم تو کوشش کرتے ہیں بے شک، لیکن یہ کہ آپ ایک دفعہ اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے. ہجامہ نارملی بہت ساری جگہوں پہ آج کل تو ہو رہا ہے، مگر کسی اچھی جگہ پہ جائیے گا جو اس کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں. اور دوسرا میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اس کی 3 تاریخیں مخصوص ہوتی ہیں. سنت کے طریقوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 تاریخیں بتائی ہیں، ہر ماہ کی 17، 19 اور 21. یہ آپ نوٹ کر لیجئے، ہر ماہ کی 17، 19 اور 21. اور اب جب بھی علاج شروع کریں تو ہر ماہ کی 17 کو کروائیے. کم از کم شروعات 17 سے کیجیے. اس میں چاند کا حساب کتاب ہوتا ہے. جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے تو بہت آپ کو پتا ہے کہ ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے. جی. سمندر میں بھی طغیانی ہوتی ہے، اس طرح باڈی کے اندر بھی طغیانی ہوتی ہے. ہمارا پریشر جو ہوتا ہے نا بلڈ کا، وہ بھی سرکولیشن ہائی ہوتا ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. لیکن جب یہ 17 تاریخ آتی ہے نا تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ تھوڑا نیچے آتا ہے اور سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں چیزیں. اور جو آپ کی بیماری ہوتی ہے نا وہ جمع ہو کے ان 2 حصوں میں آ جاتی ہے جو سنت کے 2 پوائنٹس ہیں، اور اسی پر ہم ہجامہ شروع کرتے ہیں اپنا. تو اس کے تھرو جو آپ کا بلڈ نکلتا ہے وہ سارا ٹاکسک یا زہریلا بلڈ نکل جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت شفا ملتی ہے لوگوں کو. بلکہ میں نے تو خود اپنا بھی ٹریٹمنٹ اسی سے کروایا تھا اور مجھے بڑا آرام ہوا. اچھا بتائیے اس کا طریقہ کیا ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے آپ؟ اس کا طریقہ بہت سمپل ہوتا ہے. ہم گلاس لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے باقاعدہ گلاس ملتے ہیں بازار میں. اس میں جو درد کے پوائنٹس ہوتے ہیں باڈی کے نظام کے حساب سے، لمفیٹک سسٹم کے حساب سے، بلڈ آرٹریز اور وینز کے حساب سے ہمیں سمجھائے جاتے ہیں. ان کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا نیڈ ہے، اور اس حساب سے اس پریشر پوائنٹ پہ ہم دیکھ کے اس کو پریشر دیتے ہیں. جب وہ ابھر کے جگہ سامنے آتی ہے تو اس پہ ہم بلیڈ سے، جو بالکل صاف بالکل نیو بلیڈ ہوتا ہے اور اس میں ٹچ بھی نہیں ہوتا تاکہ کوئی انفیکشن کا خطرہ نہ ہو، کوئی اور ڈیزیز کا اینٹی سیپٹک کلیئر ہوتی ہیں ساری، اور اس سے کٹ لگا کے اس سے وہ بلڈ نکال لیتے ہیں. تو یہ جو آپ کا ٹاکسک یا زہریلا مواد ہوتا ہے نا، یہ اس بلڈ کے اندر آ جاتا ہے. اچھا. تو الحمدللہ اس کے بعد بڑی زبردست ایک تبدیلی آتی ہے. آپ دیکھیں، اور کس چیز کا علاج نہیں ہے. جب میں نے بھی یہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے بڑی
یقین جانے خیر ہم تو اسلام کے ماننے والے جی الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری، ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا علاج نہ ہو، کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. بے شک تو مجھے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جہاں کہیں ہماری سائنس فیل ہوتی ہے، جہاں ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور طبیب فیل ہوتے ہیں، وہاں مجھے حجامہ میں رزلٹ ملتے ہیں. وہ طب نبوی تو مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. انجیر ہے، زیتون ہے، شہد ہے، خوراک کے حساب سے. وہی ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل صحیح کریں. جی بے شک. قرآن کی روح سے یا مذہب کی روح سے جو پوائنٹ دنوں اور رات کے اوقات ہمیں دیے گئے، سونے، جاگنے، بیٹھنے، آرام کرنے کے، اگر ہم ان کو فالو کر لیں نا صرف فرید صاحب، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں آدھی سے زیادہ بیماریاں ہماری ختم ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحبہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. ہمارا مذہب ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. دیکھیے وقت کی پابندی کتنی خوبصورتی سے ہمیں سکھاتا ہے. نماز کی صورت میں ہمیں اتنا بہترین اگزامپل نظام موجود ہے. اس کے بعد وضو ہے جو ہمیں پاک صاف رکھتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ نے ذکر کیا، یہ کوئی مہنگا علاج تو نہیں ہے؟ نہیں، ویسے الحمدللہ میں تو فی سبیل اللہ کرتی ہوں. اچھا واہ. اور ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، اور جو لیتے بھی ہیں وہ بہت معمولی چارجز لیے لیتے ہیں کہ وہ کلاس کی اور کاسٹ انہیں نکالنی ہوتی ہے. جی بالکل. اور حدیث سے ثابت ہے کہ اس کی وہ فیس لے سکتے ہیں نومینیل، مطلب مناسب سے. ہاں بالکل بالکل. میرا خرچہ تو ہوتا ہے نا، آخر گلاس استعمال ہو رہا ہے، یہ آدمی اپنا وقت دے رہا ہے. یہ ٹیلی فون ہمارے پاس ایک اور آ گیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ میں شانواز بات کر رہا ہوں. اگر ڈاکٹر صاحب اپنا پتہ بتا دیں، یہاں تو ہم اپنا بہت علاج کرا چکے ہیں. میں اگر ڈاکٹر صاحب بولیں تو میں ان کے پاس لے جاؤں. اگر آپ حجامہ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو چاند کی 17 تاریخ کو صبح 7 بجے گارڈن پہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے نشتر پارک کے سامنے گلی میں کرسٹل ویو اپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. وہاں حجامہ ہم کرتے ہیں. صبح 7 بجے شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک چلتا ہے، مگر نمبرز آپ کو 7 سے 8 بجے کے درمیان لینا ہوگا. اگر آپ اسپیشلی میرے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میرا نمبر اسی نمبر پہ بتا دیجیے گا جو نمبر فرید صاحب نے بتایا ہے، تو وہ مجھے انفارم کر دیں گے، تو میں آپ کو ایکسکلوسیولی دیکھ لوں گی. اچھا تو ڈاکٹر صاحب جو نا آپ کا اپنا نمبر مل جائے تو میں آپ سے آج خالہ کو لا کے پہلے جو نا آپ کو دکھا لوں، پھر آپ جیسا بولیں گی ویسا کر لیں گے. آپ اپنا نمبر بتا دیجیے ذرا مجھے. 0346 0346 25 25 58 58 503. 503. ٹھیک ہے. آپ کا پورا نام؟ محمد شاہنواز. محمد شاہنواز صاحب، بہت شکریہ. آپ کا نمبر آ گیا، کانٹیکٹ کر لیں گے آپ سے. شکریہ. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. سارا کھیل تو دراصل اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، بے شک، اور اسی کے تھرو سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال ڈاکٹر سائرہ بانو سے مجھے امید ہے کہ آپ ان کا شاہنواز صاحب کا خیال جی رکھیں. والدہ کا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ بات ہو رہی ہے اسلام کی، مذہب کی، وقت کی پابندی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اس میں رحمتوں میں رکھتا ہے، اور کس طرح ہماری اللہ تعالیٰ مدد، اور کس طرح قدرتی جو وسائل ہیں ان کے ذریعے ہمیں علاج ملتا ہے. ایک اور ٹیلی فون سن لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہلو ہلو ہلو، ذرا زور سے بولیے گا. ہلو جی لائن ڈراپ ہو گئی. دوبارہ میرے خیال سے کوئی خاتون تھی، دوبارہ ٹرائی کر لیجئے، بڑی مہربانی ہوگی. اچھا تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اسلام مسلمان ماشاءاللہ الحمدللہ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے. اس سے مجھے خیال آیا کہ ابھی آپ نے اس سال حج بھی کیا ماشاءاللہ، الحمدللہ، اور اپنی والدہ کے ساتھ. جی الحمدللہ. تو اس سے پہلے بھی گئی ہیں آپ یا یہ پہلا حج تھا آپ کا؟ نہیں، عمرے پہ گئی تھی. اچھا عمرے پہ گئی تھی آپ. تو کیسا تاثر رہا آپ کا وہاں مکہ مدینے حرمین اور شریفین؟ کیا محسوس کرتا ہے انسان وہاں جانے کے نہ بعد؟ پوچھیے فرید صاحب، بس وہاں سے آنے کے بعد اب تک سیٹل ہی نہیں ہو پا رہی میں، میرا دل ہی نہیں لگ رہا یہاں. جی یقین جانیے اللہ پاک سب کو بار بار لے کے جائے، اس آمین دعا آمین. ہے ہماری. لیکن وہ ایسی ساعتیں ہیں، وہ ایسا ایکسپیرینس ہے کہ بیان سے باہر ہے. یعنی آپ کے کام ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے کسی سے. آپ دیکھیں ڈائریکٹ رابطہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل. یقین جانے کہ کئی دفعہ جو چیزیں سوچتے تھے ڈائریکٹ دل ڈائریکٹ میں گئے. وہ سامنے آ جاتی تھی، اور جی. بڑی مطلب اتنی حیرانگی ہوتی تھی کہ ابھی تو یہ بات ہم دل میں سوچ رہے تھے، کچھ دیر بعد یہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی. کیا بات. اور اتنی آسانی اللہ پاک فرما دیتے ہیں آپ کے لیے، اتنی آسانی فرما دیتے ہیں کہ یقین جانے ایک بڑا کہتے ہیں نا ایک مضبوط
تعلق ویسے تو اللہ نے بہت مضبوطی دی تھی اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ایک ہی تعلق ہے رب کریم سے, لیکن وہ اس کی پریکٹیکل اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ حج میں دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ جائیں اور آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا اور باقی لوگ بھی سب جائیں گے تو دیکھیں گے اور آزمائیے گا میری بات, اور یقیناً آپ یاد کریں گے کہ آپ کو کہیں کوئی مشکل ہے آپ صرف سوچیں گے اور آپ کی مشکل کیسے حل ہوتی ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا. بالکل صحیح فرما رہی. الحمدللہ اللہ کا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے بھی اپنے اہلیہ کے ساتھ ان مقامات پہ جانے کا موقع ملا تھا, اور یقین مانیے جو تاثر بنتا ہے وہ اس کا اثر جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہی کہ ابھی بھی آپ کے اوپر ہے, وہ بہت تعدیر قائم رہتا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے, وہ زندگی بھر قائم رہے. بالکل. لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی کہ دل بھر کر وہاں خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد, دل بھر کر وہاں جناب طواف کرنے کے بعد یا مکہ مدینے میں جانے کے بعد, حضور کے روزے پر حاضری کے بعد, پھر بھی دل کو تسلی, مطلب یہ کہ تسلی سے میری بات غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں, تشفی نہیں ہوتی, یعنی جی چاہتا کہ بس یہی رہیں گھومتے رہیں, بس جانے کا موقع نہ ملے. یہ میں آپ کو بتاؤں جب تک نہیں گئے تھے تب تک تو نہیں گئے تھے, اب جب سے گئے ہیں نا ایک ایسی تڑپ ہو گئی ہے, بالکل وہ تڑپ کا اب صحیح یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں موقع لگے اور پھر واہ یہ صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا کہ تڑپ ہوتی ہے انسان کے. اب دیکھیے اتنی اچھی باتیں, اتنی طرف کی باتیں, محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق کی باتیں, اپنے مذہب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت کی, تو کیوں نہ میں ڈاکٹر سائرہ صاحبہ آپ کو ایک نعت سنواؤں. ضرور. تو ہمارے میرے خیال سے جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے. پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. یہ مریض مر رہا ہے, تیرے ہاتھ میں شفا ہے, اے طبیب جلد آنا, اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی, تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. تیرے غم میں کاش
عطار رہے ہر گھڑی گرفتار تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. سندھ پولیس FM 88.6 سے آپ نے روح پرور نعت سماعت فرمائی اور یہ نعت آپ کی خدمت میں عادل ملک کے تکنیکی معاونت سے آپ تک پہنچا. لیجیے ایک ٹیلیفون آ گیا ہے، پہلے ان کو سن لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، بہت پیاری نعت لگائی آپ نے جی ماشاء اللہ. اللہ بس یہ دیکھ لیجیے، خوش رکھے، آباد رکھے. بہت شکریہ. کون سا بول رہے ہیں؟ آپ نے اپنا نام میں نہیں بتایا. کمال پاشا بول رہا ہوں، PNT کالونی چلکپور سے. اچھا پاشا صاحب. جی ہاں. تو پاشا صاحب آپ کو نعت اچھی لگی؟ بہت خوبصورت، بہت چلیے خوبصورت ماشاء اللہ سے. بڑی ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سن رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو سلام کہنا چاہ رہا ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جی 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 سلام، میرا سلام دے دیجیے گا. وعلیکم السلام. وہ جواب دے رہی ہیں آپ؟ ہاں اچھا، خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی آپ نے یہ بتایا. ہاں تو یہ گارڈن میں ڈاکٹر صاحب؟ جی جی بالکل گارڈن میں ہے. اچھا، کیونکہ میری وائف جو ہے نا، جی اچھا وہ ان کی بھی پیروں میں ذرا تکلیف اور چکر افکر بھی آتے رہتے ہیں. جی جی تو میں خیال ہے کہ میں آ جاؤں. ضرور ٹھیک ہے ضرور. نا؟ اس ماہ کی 17 تاریخ کو کون ہے؟ صبح 7 بجے. جی ہاں. اچھا بھائی صاحب سے ذرا بات کرنا. جی جی فرمائیے محترم. اچھا، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کری کہ جی. ریموٹ کے بارے میں. جی جی. ریموٹ یہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے. ہاں تو ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں یہی کہوں گا جی کہ جیسا 7ویں منزل پہ میری بیٹی رہتی ہے، جی جی ٹھیک ہے، تو میرا 12 سال کا نواسا تھا، جی. تو لفٹ بند ہو گئی تھی. اچھا تو ہم جب اوپر چڑھے نا، جی. تیسری منزل پہ میرا نواسا جو ہے نا، اس کی سانسیں پھولنے لگی. اوہ تو آپ اس کو گود میں اٹھا لیتے نا محترم؟ یہ 12 سال کا بچہ ہے. اچھا 12 سال کا. اچھا 12 میں سال 7 کا سال نواسا 7ویں ہے. منزل کی بات کر رہے ہیں ہم. جی جی. ہاں، تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پھر میں نے بیٹی کو بہت ڈانٹا. میں نے کہا بھائی خدا کی آواز تم سب چلنے پھرنے دیا کرو. تو آج کل بچوں کو کوئی چلنے پھرنے نہیں. ہماری عمر میں ہم سائیکل بھی چلاتے تھے، پیدل بھی جا رہے ہیں. ڈاکٹر ٹھیک ہے نا؟ تو جی مطلب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایکسرسائز وغیرہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اچھا ہونا ہی چاہیے کہ ٹیکنیکل چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، اس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے فائدہ ہیں، اٹھائیں، لیکن اس کو مجبوری نہ بنائیں. مجبوری نہ بنائیں. جی اب دیکھیں نا، چھوٹے سے کام کے لیے وہ بائک نکال کے لے آتے ہیں، جی بالکل پیدل چلتے ہی نہیں ہے. تو کئی بیماریاں آ گئی ہیں اس طرح کی. اب دیکھیں ہماری کتنی عمر ہو گئی ہے، 60 سے اوپر ہو گئی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم بالکل پیدل جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. اب دیکھیں 7ویں منزل پہ میں چڑھ گیا ہوں، تیسری منزل پہ بچہ جو ہے کیا وہ بات ہے، بڑی ہمت کی تو بات یہ ہے. نسل کیسے- اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے صحت کو نسل قائم رکھے. 7ویں منزل کیا، آپ تو 12ویں منزل تک جا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس اللہ کرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. جزاک ٹھیک ہے، میرے طرف سے سب کو سلام، وعلیکم خوش رہے آباد. وعلیکم اللہ السلام. میری طرف سے ڈاکٹر سائرہ بانو کی طرف سے اور تمام سامعین کی طرف سے میں وعلیکم السلام کہتا ہوں. جی اب ٹائم ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا وقت ہو گیا ہے. The time is 12:45 p.m. brought to you by Sindh Police FM 88.6. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے باتیں کرتے ہوئے 45 منٹ گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اور انشاءاللہ ابھی ہم اور بھی بات کرتے رہیں گے، اور یہ باتوں کا سلسلہ ہمارے ٹیلی فون کے ذریعے قائم ہو جاتا ہے. لیجیے ایک ٹیلی فون ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. لائن ڈراپ ہو گئی. جو بھی محترم تھے
میں ان سے درخواست کروں گا کہ دوبارہ ہمیں ٹرائی کر لے. اور میں پھر نمبر دوہرا دیتا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں آپ نے کوئی اور نمبر ملا لیا ہو, یا جو لوگ نمبر نہیں جانتے ان کو بتا دوں. 99213663 99213663. اور آپ ہمیں میسج 8881 پر آپ ہمیں میسج بھی بھیج سکتے ہیں. میسج بھیجنے کا طریقہ اب تو سب کو آتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ آپ کی موجودگی سے اسٹوڈیو میں رونق اس طرح لگی ہوئی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ہم کسی جلسے کے اندر موجود ہیں اور لوگ آپ سے سوال جواب کر رہے ہیں کہ ٹیلیفون پہ ٹیلیفون چلے آ رہے ہیں. اور ایک کوئی عشرت نعمانی صاحبہ ہیں, انہوں نے بڑے محبت سے آپ کو یاد کیا ہے اور میسج بھیجا ہے. عشرت میری بہت پیاری دوست ہے, ہم نے ساتھ پڑھا تھا کالج میں, اور ماشاءاللہ سے آج اب وہ 3 بچیوں کی ماں ہیں اور ملتی رہتی ہیں مجھے. تو عشرت وعلیکم السلام, جزاک اللہ, آپ سن رہی ہیں. عشرت صاحبہ میری طرف سے سلام قبول کیجیے گا. اور آپ سائرہ بانو کی, ڈاکٹر سائرہ بانو کی کیا کہنے دوست ہیں, تو پھر مجھے ابھی اپنا دوست سمجھیے. اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ہمارے ہر ہفتے جو پروگرام ہوتا ہے, بے شک آپ کی سہیلی ڈاکٹر سائرہ بانو نہ ہوں لیکن پھر بھی ہمیں یاد کرتے رہا کیجیے گا. بہت شکریہ. اچھا سائرہ بانو صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر میں نے خاص طور پہ اس لیے اور بھی کہا کہ ایک صاحب فرحان ہیں, انہوں نے یہ جاننا چاہا. اچھا فرحان صاحب کی بات میں ابھی کرتا ہوں, نیا ٹیلیفون وہ سن لیتا ہوں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر مہران بات کر رہا ہوں, گلشن حدیث کراچی سے. گلشن حدیث سے مہربان صاحب, مہران صاحب, یہ فرمائیے کیا کہنا ہے. سر مجھے آپ کا شو بہت زبردست لگا اور میں فرسٹ ٹائم سنا, ادھر کراچی میں فرسٹ ٹائم آیا, اور ابھی آپ نے جب اپنا نمبر دوہرایا تو میں نے کال کی. میں آپ کا بہت زبردست سے آیا ہے. بہت شکریہ. آپ کہاں سے تشریف لائی کراچی؟ ویسے میں لاڑکانہ سے ہوں, جی مٹیریل فنڈ سے, ابھی کراچی میں آیا ہوں. اچھا, تو ابھی کچھ دن آپ کا قیام رہے گا کراچی میں؟ جی سر. کچھ دن آپ یہاں رہیں گے یا پھر واپس جائیں گے لاڑکانہ؟ نہیں سر, کچھ ٹائم یہاں پہ رہ کر پھر واپس. اچھا, تو رہیے اور ہمارا پروگرام سنتے رہیے ہر ہفتے. بلکہ FM 88.6 سندھ پولیس کا جو یہ اسٹیشن ہے FM, سر یہ لاڑکانہ میں نہیں چلتا. لاڑکانہ میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک جو ٹیلیفونس میں پہلے آئے تھے وہاں آواز پہنچ جاتی ہے. سر میں نے تقریباً گاڑی میں ہی ہوتا ہوں, وہاں پہ یہ چلائے تھے. ہاں, گاڑی پہ شاید مشکل ہو جائے. اگر کوئی اچھا سا ریڈیو آپ کے پاس ہے اور اس کا اینٹینا ہے ذرا تو باہر کھینچ لیجیے, تو یقیناً 88.6 کو آپ سن سکیں گے. تھینک یو سر. وہاں بہرحال آپ کا جی, اور آپ اس کو لائیو سن سکتے ہیں اس کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر. اوکے سر. جی ہاں, وہاں آپ کوشش کیجیے گا. بہت خوشی ہوئی کہ آپ کراچی تشریف لائے اور پروگرام سنا اور آپ کو اچھا لگا. سنتے رہیے. زبردست سر, اتنا مزہ آتا ہے. کبھی کبھار سٹی میں جاتا ہوں جب, جی تو یہ سگنل وغیرہ کے بتائے جاتے ہیں آپ کے کہ یہاں بہت رش ہے, اور یہاں بہت زبردست لگتا ہے کہ ابھی پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ادھر سے جانا ہے, ابھی ادھر سے نہیں جانا. جی ہاں, ہم 88.6 کے اوپر چونکہ پولیس کا یہ وہ ہے FM, تو اس پہ ہم اطلاع دیتے رہتے ہیں کہ راستے یا ٹریفک کا کیا حال ہے. تو فی الحال تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں ٹریفک کا حال اچھا ہے, ورنہ اگر کہیں کوئی راستہ رک رہا ہوتا ہے یا کہیں رش بڑھ جاتا ہے تو اس کی اطلاع ہمارے پاس فوراً آ جاتی ہے اور ہم اپنے سامعین کو اس کے بارے میں مطلع کر دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹیلی فون کال کا. تھینک یو سر. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. جی بہت بہت شکریہ. مہربان صاحب نے آج لاڑکانہ کا نام لے کے مجھے میرے لاڑکانہ سینٹر کو یاد دلا دیا جو لاہوری محلے میں نے بنایا تھا, اور اس کا افتتاح حمیدہ کھوڑو صاحبہ نے کیا تھا جو ہماری منسٹر تھی. واہ 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 واہ. اچھا, میں فرحان صاحب کی طرف جاؤں گا. لیجیے ٹیلی فون. فرحان صاحب کے پاس پہنچ ہی نہیں پاتا, ٹیلی فون بیچ میں آ جاتا ہے. فرحان آپ تھوڑا انتظار کر لیجیے. ہلو. جی جناب, کون صاحب بول رہے ہیں محترم؟ سر میں منظور احمد بول رہا ہوں ہب چوکی سے. منظور صاحب ہب چوکی سے. جی سر. جی, کیسی آواز جا رہی ہے ہماری آپ کے پاس؟ سر بس سب سے پہلے آپ کو سلام, اور ڈاکٹر صاحبہ کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر میں تو کافی عرصے سے الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا چینل سن رہا ہوں, مجھے بھی بہت مزہ آتا ہے. اللہ یہ چینل کا سلسلہ چلاتا رہے. بہت شکریہ آپ کی دعا کا. ایک شکایت ہے آپ سے. جی سر. وہ شکایت یہ ہے کہ آپ جب بہت عرصے سے سن رہے ہیں تو آج پہلی دفعہ کیوں فون کیا آپ؟ سر اصل میں یہ ہے کہ آپ نمبر بھی آپ لوگ بہت جلدی بولتے ہو, سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. ابھی دوسری دفعہ آپ نے دہرایا پھر سمجھ آیا. اچھا. اب میں دوبارہ جب بتاؤں گا تو بہت ہی آہستہ آہستہ بتاؤں گا, لیکن اب آپ نے تو نمبر نوٹ کر لیا. جی سر, تھینک یو. ہاں بس باقی میں نے نمبر نوٹ کیا ہے. اچھا, اور منظور صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
سر بس اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, سلامت رکھے, صرف یہ پیغام دے رہا تھا آپ لوگوں کو کہ ہم لوگ یہ کافی اچھے سے چینل سن رہے ہیں. بس اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, آمین, اور آباد رکھے. تھینک یو سر. میں جیسا کہ آپ نے کہا, میں اپنا نمبر دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ جو لوگ نہیں سن پائے سن لیں. 9921366663 یہ ہے ہمارا نمبر جس پہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, فرحان صاحب کی طرف میں جاؤں گا, بیچارے شاید منتظر ہوں آپ کے جواب کا. وہ بالوں کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو طریقہ علاج ہے جی وہ کیا بالوں کے لیے کچھ بالکل کارآمد ہو ہے, سکتا ہے؟ اور اس کے بڑے زبردست ریزلٹس ہیں بالوں کے لیے. آپ کسی اپنے علاقے میں کسی بھی ہجامہ سینٹر سے جا کے ان سے اپنی تفصیلات بتا دیں, جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں, گر رہے ہیں یا گنج پن ہے یا کوئی اور وجہ ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں. اپنی خوراک میں جو ہے آج کل بہت اچھے سے گاجر آ رہے ہیں, سردیوں کا موسم ہے تو گاجریں زیادہ کھایا کریں, کیونکہ اور وہ بھی کچی اور ڈائریکٹ لیا کریں بجائے اس کے کس کو پکایا جائے. تو اور کافی یہ ہے کہ لیٹ کی کتابیں نہ پڑھنا, یا اگر چشمہ ہے تو آنکھوں کے لیے بھی مفید ہیں, بالوں کے لیے بھی مفید ہیں. مچھلی کا استعمال زیادہ کریں. کھانے میں گو کہ بہت مہنگی ہے مجھے پتا ہے, اور تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے جب ہم پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں چیزیں, مگر اپنی ڈائٹ کا شیڈیول جب آپ بیلنس بنا لیتے ہیں نا تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کو غذائیت بھی ملتی ہے اور افیکٹ بھی نہیں ہوتا, آپ کی جیب پر بھی اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اچھا, مرد حضرات جو ہے وہ اپنے گنج پن سے بہت گھبراتے ہیں, ان کو بڑی بڑی بال اچھے لگتے ہیں. ایک صاحب تھے, وہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, ایک لطیفہ ہے, گنجے تھے, تو ان سے پوچھا گیا, کہنے لگے یار مجھے تو اور کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ میں تو زیادہ خوبصورت لگتا ہوں اس کے اندر. لیجیے ٹیلی فون سن لوں, پھر ان کی بات بعد میں بتاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ میں نصرت بات کر رہی ہوں سر, کراچی سے. نصرت صاحبہ جی, مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا ہے, میری ایک سسٹر ہے, ان کو نا بریسٹ کینسر ہو گیا ہے. میں بالکل. ہیلو سر. جی سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو بات سن رہی ہیں, بتاتی ہیں بھی آپ کو. جی بہت شکریہ نصرت, آپ نے کال کیا. بریسٹ کینسر دیکھیں کس اسٹیج میں ہے, یا تو بہت ہی ارلی اسٹیج میں ہے, یا اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ ایڈوانس شکل اختیار کر ہی ہے. تو جو میں نے پہلے ہی دفعہ میں کہا تھا کہ جو سرجیکل کیس ہوتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے ان کی ریکوری تھوڑا مشکل ہوتی ہے, بلکہ وہ پھر سرجری کے تھرو ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن ہاں انشاءاللہ آپ ٹرائی کر لیں. ویسے ہجامہ میں اس کا علاج ضرور ہے, مگر اس کی ہم کنڈیشنز دیکھتے ہیں کہ کون سا اسٹیج چل رہا ہے, کیونکہ کچھ کیسز اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ پھر ان کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے. سرجری کی شاید ضرورت ہو تو بے شک آپ دکھا دیجئے, ہو سکتا ہے جو بھی ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے. ایک کال اور ہے, آپ کہیں تو میں لے لوں. جی بالکل. تو آپ نے نصرت صاحبہ سن لیا جواب, اور آپ کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں کراچی سے بول رہا ہوں, پرویز صاحب. وہ پروگرام سن رہا تھا, کچھ مشورہ لینا تھا آپ سے. جی صاحب جی فرمائیے. وہ میں یہ رہن کا نشہ کرتا ہوں, میری عمر 50 ایئر ہے, تو میں اس کے لیے مشورہ کر رہا تھا کہ کوئی آپ میڈیسن یا کوئی ایسا طریقہ کار بتائیں کہ اس سے میں جان چھڑا سکوں. جی بالکل, اس کے لیے بڑے اچھے ہمارے یہاں سینٹرز کھل گئے ہیں, جس میں ڈاکٹر مبین کا اور دوسرے لوگوں کا جو نشے کے عادی افراد کے لیے ایک باقاعدہ نعمت بن چکا ہے. آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہاں بیٹھ کے ہم آپ کو ڈائریکٹ کوئی پرسکرپشن تو نہیں دے سکتے جب تک آپ کے وہی بات ہے کہ اسٹیج نہ دیکھی جائے کہ آپ کس حد تک نشہ کرتے ہیں. ویسے میرے بھائی کرنے سے پہلے اگر یہ سوچ لیا ہوتا تو یہ نوبت تو نہ آتی تمہارے اوپر, لیکن اب چونکہ تم کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے, تو میرا خیال ہے آپ کی جو ول پاور ہے نا, جو آپ نے عہد کیا ہے, آپ کی آدھی جو تکلیف ہے وہ تو اس سے ختم ہو جائے گی, اور آپ اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس پہ کافی حد تک قابو پا لیں گے. اور قریبی سینٹر جو آپ کے علاقے میں ہوں اس میں دیکھ لیجئے, ورنہ نازم آباد میں ڈاکٹر مبین صاحب کا جو ہاسپٹل ہے, گلشن پہ 1-2 ادارے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, اور ہمارے یہاں اپنا نمبر بھی لکھوا دیجیے گا. چلو اس سے میں قابو پا کے جو باقی اس میں جو مطلب اندرونی طور سے جو بیماریاں کمزوریاں ہو جاتی ہیں وہ وقت کے ساتھ صحیح ہو جاتی ہیں خود بخود. جی ہاں, جب آپ اس نشے سے, اس مصیبت سے مطلب جی بالکل صحیح ہو جاتی ہیں. بس وہی ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس سے اپنی ول پاور, جو میں نے آپ سے کہا کہ اپنی ول پاور پیدا کریں اور اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے لو لگائیں, نماز پڑھیں, آپ کو اتنی انرجی ملے گی کہ آپ کے اندر کی ساری توانائی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. ڈاکٹر مبین کا جو ہسپتال ہے وہ نفسیاتی اسپتال کے نام سے مشہور ہے,
اور یہ وہ جانتا ہوں میں ایو کلینک کے سامنے ہے. جی 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 جانتا ہوں. دیکھیے آپ نے اتنی ہمت کر کے جو آپ بھی دعا کریں. جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور آپ کی جو ہمت ہے, آپ نے اتنی ہمت کر کے ٹیلی فون کے اوپر ہم سے اس طرح پوچھا ہے, تو یہ ظاہر کرتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر سائرہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے اندر ول پاور ہے. اور ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے انگریزی میں کہتے ہیں کہ جب آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. شکریہ, بہت شکریہ آپ کے کال کا. اچھا سائرہ صاحبہ, آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر سائرہ بانو. جی جی. تو میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ جو سوالات جوابات ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر ڈاکٹری کے اوپر ہو رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اپنا علاج کرانا چاہتا ہے. بالکل. لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات آپ اس کو بھی کر لیں. اپنے جو آپ پروگرام کچھ آرگنائز کرتی ہیں مختلف, کچھ بتائیے اس کے بارے میں. ہاں, میرا اپنا ذاتی طور پر انٹرسٹ بھی ہے ایونٹ مینجمنٹ پہ, تو میں ایونٹ مینجمنٹ کے حوالے سے پروگرام تو آرگنائز کرتی ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی میرے پروگرامز ہوں اس میں لرننگ ضرور ہو لوگوں کی, آنے والوں کی. تو اب تک جو میں نے بڑے بڑے سیمینارز کیے, ویمن پروفیشنل فورم کی میں لیڈیز ونگ کی جب کنوینئر تھی, تو میں نے بریسٹ کینسر پہ جو سیمینار کیا تھا اویئرنیس کا, چونکہ آج کال آئی بریسٹ کینسر سے تو مجھے یاد آ گیا. آپ کو میں تھوڑا سا رکتا ہوں, ایک کال آ گئی ہے, پہلے ان کو سن لیں. ہلو السلام علیکم. ہلو جی, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. سائرہ صاحبہ, میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو گفتگو ہے ماشاءاللہ بڑی دلچسپ ہے, بڑی اچھی جا رہی ہے اور آپ ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہیں. ہمارے پروگرام کا عنوان آپ کو یاد ہے؟ جی جی, کچھ یادیں کچھ باتیں. بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی یادوں کو پورے دیں اور کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کے تحت شعور میں چلی گئی تھی اور وہ آپ بھول چکی تھی, اور اب آپ اس کو اپنے شعور میں اس پروگرام کے عنوان کے تحت لا رہی. ارے یہاں فرید صاحب مجھے یاد آیا ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. جی بالکل. تو کوئی ایسا ہوا تھا والا واقعہ بتائیے جس سے ہمیں یہ محسوس ہو کہ آپ کی یاد تازہ ہو رہی ہے. نہیں بالکل, مجھے بہت ساری باتیں یہاں بیٹھ کے یاد آ رہی ہیں. مجھے اپنے والد صاحب بہت یاد آ رہے ہیں. آپ نے مجھے جو کالج لائف جو ڈسکس کی ہم نے, تو مجھے بہت یاد آیا آج وہ. بلکہ یاد تو خیر پیرنٹس تو رہتے ہی ہیں, لیکن اس وقت بہت یاد آتے ہیں جب اپنے کالج اسکول کا زمانہ یاد کرو کہ وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے چھوڑنے لے جاتے تھے. اور کبھی بھی وہ جو ہے ہمیں, ہمارے گھر کے پاس ہی اسکول تھا ہمارا, میں نے فضل الرحمان سے پڑھا ہے, پھر گورنمنٹ شرائع لیاقت کالج سے انٹر سائنس پری میڈیکل کیا. تو کبھی بھی انہوں نے ہمیں کوئی وین نہیں, بلکہ وہ خود ہمیں چھوڑنے جاتے تھے. اور واکنگ ڈسٹینس پہ ہمارا اسکول اور کالج تھا, تو اس لیے ہم بائی واک جاتے تھے ان کے ساتھ, اور بڑے شان سے جاتے تھے. صبح ہمارے ابا ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں چھوڑنے لے جاتے تھے. تو یہ ایسی ماضی کی یادیں ہوتی ہیں کہ میں آپ کو اپنی یادوں کی وادی میں دوبارہ لے جاؤں گا. جی جی. اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں آپ اس وادی میں کھو جائیں اور ہمیں وقت کا احساس نہ رہے. میں سامعین کو FM 88.6 پولیس FM سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 بجے کا وقت ہوا چاہتا ہے. سندھ پولیس FM 88.6 سے میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ سے مخاطب ہوں. پروگرام ہو رہا ہے کچھ یادیں کچھ باتیں, اور یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مہمان خصوصی خاتون موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سائرہ بانو. اب تک ہم 1 گھنٹے سے زیادہ کا پروگرام کر چکے ہیں, اور ہمارے وہ سامعین جو ہمیں شروع سے سن رہے ہیں انہیں یقیناً ہمارے پروگرام کی نوعیت کا اندازہ ہے. اور بہت سے ٹیلی فونس آئے ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھے اچھے ٹیلی فونس آئے, اور وہ آپ کو ڈاکٹر کی حیثیت سے مختلف اپنے علاج کے بارے میں پوچھتے رہے. جی جی. اچھا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میرے پروگرام کا عنوان ہے کچھ یادیں کچھ باتیں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایز اے ڈاکٹر بڑی اچھے لوگوں کو ہدایت دے رہی تھی, ایڈوائز کر رہی تھی, اور IT کے بارے میں بھی آپ نے بڑی معلومات بہم پہنچائیں. لیکن میں ایسی یادیں بعض اوقات کہ جو آپ کے تحت شعور میں چلی گئی, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا, اب میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. تو آپ نے کچھ ذکر کیا اپنے اسکول کا, جب آپ کے والد صاحب آپ کی انگلی پکڑ کر اسکول چھوڑنے جاتے تھے.
تو اسکول کے اندر جو سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے, جو جانے کی دلچسپی ہوتی ہے, مجھے جو ہوتی تھی وہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ صاحب میرے وہاں مجھے پڑھائی پڑھنے سکھایا جائے گا اور یہ ہوگا. میں میتھمیٹکس کے کلاس سے بھاگتا تھا, بلکہ مجھے جو انتظار رہتا تھا کہ یار دوستوں سے ملاقات ہوگی. تو یقیناً اسکول اور کالج میں آپ کی سہیلیاں رہی ہوں گی, کچھ اپنی پرانی سہیلیاں جن سے آپ کی ملاقات بہت پہلے کبھی ہوئی تھی, اب نہیں ہو رہی ہے, یا وہ کہ جن کے ساتھ آپ کے اب تک تعلقات ہیں, ان کے بارے میں بتائیے گا, ضرور بتائیے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک ٹیلی فون سن لوں. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ممتاز بول رہا ہوں کراچی سے. جی کون صاحب؟ ممتاز بول رہا ہوں. ممتاز صاحب, کیا حال ہے ممتاز صاحب؟ بڑا اچھا, ماشاءاللہ, بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ. بس آپ جیسے جب تک ہمارے سامعین موجود ہیں اور ہماری باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے ٹیلی فون جب ہمارے پاس آتا ہے, اور اگر آپ ہماری باتوں کو لطف اندوز ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, بالکل, تو بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائرہ بانو صاحب ہیں, اگر آپ کوئی بات ان سے کرنا چاہیں. انہیں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے ایڈوائز لینی تھی حجامے کے بارے میں. جی. میری وائف کو برین ہیمریج ہو چکا ہے. اچھا. 12 سال تقریباً ہو چکے ہیں. اچھا. ٹرپٹینول اور پتنی کون سی گولیاں پورے بھر کے دیتے ہیں وہ. میں چاہ رہا ہوں کہ حجامہ کا کروا لوں, ان کا پیٹ میں درد رہتا ہے ان کے. بالکل, میں نے بتایا 17 تاریخ کو آپ ان کو گارڈن والے سینٹر پہ لے آئیے. ڈاکٹر صاحب, یہ اتوار کے بغیر بھی علاوہ کچھ ہے؟ نہیں, یہ مہینے میں 3 دن ہوتا ہے, 17, 19 اور 21 چاند کی. اچھا. تو یہ میں نے 7, 9 اور 11 فروری اس دفعہ شاید پڑ رہی ہے. جی. اچھا, گارڈن کرسٹل ویو اپارٹمنٹ کے پاس. کرسٹل ویو اپارٹمنٹ ہے یہ اپنا, بالکل اس کے سامنے یہ نشر پارک. عائشہ مسجد ہے نا, اس کے ساتھ ہی. عائشہ مسجد عائشہ کہلاتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں انشاءاللہ آپ کی وائف کو لے کر آؤں گا. ضرور, جزاک اللہ. بہت مہربانی آپ کی. بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا. جی ممتاز صاحب, بہت شکریہ آپ کے کال کا, اور اگر آپ پروگرام اچھا سمجھتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے. تو ڈاکٹر سائرہ بانو, میں پھر آپ کو کھینچ رہا ہوں. جی بالکل. آپ کے بچپن میں, اور لے جا رہا ہوں آپ کی سہیلیوں کے جھرمٹ میں. ان جھرمٹوں میں کیا کیا نام تھے, کیا کیا شرارتیں ہوتی تھیں؟ شرارتیں بھی بہت تھی, اور خیر میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ میں بتا دوں, میں بہت شرارتی تھی, ہوں, اور شاید رہوں گی, کیونکہ فطرتاً میں شرارتی ہوں. آپ کے چہرے کے اوپر جو ایک مسکراہٹ رہتی ہے, دائمی مسکراہٹ ہے آپ کی, وہ یقیناً ظاہر کرتی ہے کہ آپ بہت خوش دل ہیں. اب آپ اس بچپن میں تو اس کو آپ شرارت کہتے تھے, لیکن اب میں اس کو خوش دلی کہوں گا. یہ خوش دلی بڑی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ چہرے پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ اچھی ہے. جن لوگوں کی سوچ اچھی نہیں ہوتی, جو لوگ مثبت نہیں سوچتے, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی. اور آپ کی یہ مسکراہٹ جو ہے دائمی مسکراہٹ ہے, اس لیے کہ میں نے ہمیشہ آپ کو اسی طرح مسکراتے پایا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسکراہٹ کو قائم رکھے, اور کسی ایسی سہیلی کا ذکر کریں جس سے آپ خار کھاتی تھی. اچھا, یہ تو خیر ایسا بھڈے والے تو ہم لوگ نہیں تھے, مل جل کے رہنے والوں میں زیادہ تر رہے. ہاں, لڑائیاں بھی ہوتی تھی, لیکن میں آپ کو پچھلی یادوں کا کنیکشن آپ کا جو میں ابھی جوڑوں گی نا, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں آئی ٹی سے جوڑوں گی. کیسے؟ کلاس 7 میں ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی, نادیہ مصطفیٰ. انہوں نے ڈاؤ میڈیکل سے پڑھا, اور ماشاءاللہ اب امریکہ میں سیٹلڈ ہیں. اچھا, ہم میٹرک تک ساتھ پڑھا, پھر کالج میں وہ سینٹ جوزف چلی گئی, میں یہاں ویمنس کالج میں آ گئی, اور پھر وہ بچھڑ گئے. پھر کس کو یاد, سال اتنے نکل گئے ماشاءاللہ. کتنے 88 میں ہم نے 84 میں ہم نے میٹرک کیا تھا. اچھا. اب آپ دیکھیں اتنے سالوں بعد پچھلے سال رمضان میں انہوں نے مجھے فیس بک پہ ٹریس کیا. سبحان اللہ, مزہ آ گیا. اور آج کل ہم فیس بک پہ ڈیلی بات کرتے ہیں. اچھا. تو آپ دیکھیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے مجھے میری کھوئی ہوئی دوست دے دی. تو وہ ہم نے بچپن ساتھ گزارا, اور بہت زبردست گزارا. میٹرک میں بھی ہم نے سائنس فیئر میں بڑا کام کیا. پھر انٹرمیڈیٹ میں ہمارے کالج میں ایک سائنس سوسائٹی تھی, تو اس میں ہماری پروفیسر تھیں ڈاکٹر عقیلہ اسلام. اور آپ کو پتا ہے یہ فیس بک ہی کی بدولت اور SMS کی ہی بدولت آج بھی میں اپنی پروفیسر صاحبہ سے ان ٹچ ہوں, اور میری ان سے تقریباً ڈیلی SMS پہ بات ہوتی ہے, جنہوں نے مجھے انٹر میں فزکس پڑھایا تھا. اچھا ماشاءاللہ. دیکھیے میں نے آپ کو کیسا کس سہیلی کا یاد دلا دیا, لیکن کمال 84 کے بعد ان سے آپ کے تعلق قائم ہوئے ہیں پچھلے سال. واہ واہ, کیا کہنا ہے. میرے ایک استاد تھے, ان کا نام تھا میاں عبد الوحید فخری. جی. اور بہت ہی اچھے میرے استاد تھے, بڑی محبت تھی مجھے ان سے. وہ بھی مجھے پسند کرتے تھے, یہاں تک کہ شام کو میرے گھر آتے تھے, اور پھر دوست کی حیثیت سے میرے پاس رہتے تھے, ہمیشہ باتیں کرتے تھے. میرے والد صاحب سے ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے. جی. تو میں انہیں بہت سرچ کرتا رہا ہوں, بہت ڈھونڈتا رہا ہوں,
وہ 1960 کے قریب وہ امریکہ چلے گئے تھے مزید تعلیم کے لیے. پھر ان سے میرا رابطہ نہیں ہوا، اور بلکہ میں نے پھر ان کی یاد میں یہ کیا کہ میرا ایک ناول ہے ماہ کامل، اس کے اندر میں نے ایک بہت ہی اہم کردار ہے ایک استاد کا، تو میں نے ان کا نام استعمال کیا، میاں عبد الوحید فخری. تو مجھے آپ، اب یہ پروگرام تو لمبا ہو جائے گا، میرے ذاتی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں کس طرح میاں عبد الوحید فخری کو ڈھونڈ سکتا ہوں. مل کے ڈھونڈیں گے. اچھا، مل کے ڈھونڈیں گے، یہ بہت اچھا آپ نے کہا. اچھا، ایک اطلاع ہے ٹریفک کی، وہ میں دے دوں. 1915 ہمیں تازہ ترین اطلاع دیتا ہے کہ ہاکس بے کے روڈ کے اوپر علاقے کے مکین نے پانی اور بجلی بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک کو روک دیا تھا، مگر اب ہاکس بے کا وہ علاقہ کھل گیا ہے اور ٹریفک رواں دواں ہے. تو وہ لوگ جو کہ اس علاقے میں پھنس گئے تھے یا وہاں جانا چاہتے تھے اور اطلاع شاید ان کو ہوگی کہ راستہ بند ہے، وہ کھل گیا ہے، اب آپ ہاکس بے روڈ کی طرف جا سکتے. یہ تھی ایک اطلاع جو مجھے پہنچانی تھی ٹریفک کے متعلق. تو باتوں کا سلسلہ جوڑا جائے وہیں سے جہاں سے ٹوٹا تھا کہ آپ کی سیلی 84 کے بعد آپ کو ملی. اچھا، تو سب سے پہلے آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، اس میں میں تھوڑی سی شرمندہ ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹریس کر لیا پہلے. اچھا، کیونکہ آپ فیس بک پہ بڑی نمایاں ہیں. جی جی، ہاں ماشاء اللہ، اور اسی لیے انہوں نے شاید مجھے ڈھونڈ لیا بہت آسانی سے. اچھا، تو کیا میسج تھا ان کا پہلا؟ ان کا میسج یہ، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ وہی سائرہ ہیں جو فضل الرحمان میں میرے ساتھ پڑھتی تھی. اور یقین جانیے صرف 2 باتیں ہوئی، تو تیسری بات میں نے کہا تم نادیہ ہو، میں تمہیں جانتی ہوں، تمہاری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے اور تم نے ڈاؤ میڈیکل سے پڑھا تھا، آج کل کہاں ہو، مجھے اپنا نمبر دو. کیا بات. تو اس کے بعد اس نے مجھے وہ بچپن کی تصویر جو ہماری گروپ فوٹو تھا عید ملن پارٹی کا، اچھا، ہمارے عید ملن پارٹی پہ ایک تصویر کھنچواتے تھے دوستوں، اچھا، تو وہ تصویریں میرے پاس آج بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے وہ تصویر فوراً بھیجی فیس بک پہ، اس کو دیکھ کے مجھے یقین آ گیا کہ اصلی والی نادیہ مجھے مل گئی. کتنا اچھا لگا ہوگا، یقین جانے. ہاں، بہت عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے جب اتنے عرصے بعد کوئی پرانا ساتھی مل جائے. اب آپ دیکھیے ان سے جڑی ساری باتیں بھی یاد آ جاتی. بالکل بالکل بالکل. ایک بڑا مشہور انگریزی اخبار ہے، نام لینے میں میرے خیال سے کوئی حد نہ ہوگا، ڈان. اس کے اندر ہر ہفتے ایک کالم چھپتا ہے، لیٹر فرام پیرس. ظفر مسعود اس کو لکھتے ہیں. نہ جانے کیوں میں کالم تو برابر پڑھتا ہوں، لیکن ظفر مسعود کے نام سے میرے ذہن میں کچھ چیزیں گھومتی تھی کہ میں ان سے واقف ہوں یا نہیں ہوں، شک تھا. تو یہی آپ کے آئی ٹی میں کی مدد سے میں نے ان کو ای میل ایک چھوٹا سا لیٹر لکھا کہ آر یو دا سیم ظفر مسعود ہو ونس ایکٹیڈ ان اے پلے ان آرٹس کاؤنسل. بس اتنا لکھا تھا. مائی نیم از فرید، ڈاکٹر فرید صدیقی. اس میں صرف فرید صدیقی کے نام سے ایکٹنگ کیا کرتا تھا. فوراً ہی میرے پاس جواب آیا 10 منٹ میں، حالانکہ 4 گھنٹے کا فرق ہے ہمارے ٹائم میں اور پیرس کے ٹائم میں. اور میں نے شاید 10 یا 11 بجے دن میں کیا تھا، تو وہاں بہت صبح بات تھی، تو اس کا مطلب وہ اپنا نیٹ کھولے بیٹھے تھے. فوراً نے جواب دیا کہ ہاں میں وہی ہوں، اور وہ ڈرامہ یہ تھا، اس کا نام بتایا، اور جو میرے کردار کا نام تھا وہ کردار کا نام بتایا، اور لطیف کپاڈیا تمہارے ساتھ تھے وہ یہ تھا، اور میرا یہ کردار تھا. انہوں نے میرے ساتھ ایکٹ کیا تھا. تو یقین مانیے اچھا لگا، اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعی یہ جو آئی ٹی ہے، یہ جو واقعی ہمیں کہاں سے کہاں کیا کیا سہولت وہاں پہنچا رہی ہے. جی بالکل. تو کچھ اور بتائیے. ہاں، ایک سلسلہ وہ جو آپ کا تھا ڈیف سے متعلق کہ صاحب لائسنس ڈیف لوگوں کو نہیں ایشو ہوتا ہے یہاں پاکستان میں غالباً. بالکل. تو اس کے بارے میں آپ کچھ کوشش کر رہی ہیں، کچھ آپ بتانا چاہ رہی تھی. جی بالکل، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈیف ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ہمارے پاکستان میں جتنے بھی بچے جو کہ سن اور بول نہیں سکتے ان کی رجسٹریشن ڈیف اینڈ ڈمب کہلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ بہت ذہین ہوتے ہیں. اور یقین جانے میرے تو اپنے آفس میں بھی ایک لڑکا جو اکاؤنٹنٹ ہے، مجھے شاید اپنی گنتی پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا اس کے حساب پہ بھروسہ ہوتا ہے، اتنا وہ قابل لائق بچہ ہے. تو میں ڈیف کی چونکہ پیٹرن ممبر بھی ہوں، تو ان کے پروگرامز میں آتی جاتی رہتی ہوں. کافی عرصے سے ہمارا ہم نے وہاں کمپیوٹر لیب بھی بنائی ہے، تو ہمارا کافی عرصے سے ایک ٹارگٹ چل رہا ہے. ویسے تو ان کی کتابیں وغیرہ چھپوانے کا بھی بڑا مسئلے مسائل کا وہ شکار ہیں، جس کے میں سندھ پولیس FM 88.6 کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گی احباب سے کہ آپ پلیز ان کی مدد کیا کریں. ان کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اور سننے اور بولنے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے، صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بہت سارے کام اٹکے رہتے ہیں. لیکن ایک اور بڑا مسئلہ جو ان کا ہے وہ ہے کہ ان کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہیں کیا جاتا.
اچھا. اور اس سلسلے میں ہم نے آئی جی تک بھی اپروچ کیا, کافی لوگوں سے بات چیت ہوئی, کافی ڈاکیومنٹیشن بھی ہوئی ہے. اگر سندھ پولیس اس سلسلے میں اپنے کوئی خصوصی جو ہے سورسز کو استعمال کریں اور مجھے بلا لیں آپ, یا میں ان کے بورڈ سے لوگوں کو لے کے آ جاؤں آپ کے پاس, آپ پلیز ان کے اس مسئلے کو حل کریں. دنیا میں تقریباً میرا خیال ہے کافی ملکوں کی ہمارے پاس لسٹ ہے جس میں ان ڈیف اینڈ ڈمبس کو لائسنس دیا جاتا ہے, مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ اس سلسلے میں اب تک ہم تو ناکام رہے ہیں. شاید میرا یہاں آنا کوئی باعث برکت بن جائے اور ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو میں نسیم صاحب سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز سر اس کو پرسنل لیول پہ دیکھیے, اور سندھ پولیس اگر اس سلسلے میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہے تو ہمیں بتائیے, کیونکہ یہ ایک یہ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو ہے نا یہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں دوسروں پر. صحیح فرما رہی ہیں آپ, لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسائل ضرور ہوں گے. مثلا ڈم تو شاید چلیے ڈرائیو کر رہا ہے, نہیں بول رہا ہے, پولیس نے اس کا چالان کیا تو جواب کچھ نہیں دے رہا ہے, لیکن جو ڈیف ہوتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو سننے کا اگر پیچھے سے کسی نے ہارن دیا, صرف وہی ایک مسئلہ ہے نا, اور تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھ رہا ہے بہت سارے ہیں نا, دیکھیں دوسری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک میں بھی دیا گیا ہے, میرے پاس ان ملک کی لسٹ ہے, تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیا ہے نا, کہ یہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی جس طرح کوئی بیماری لا علاج نہیں, اس طرح کوئی بھی مسئلہ حل کے بغیر دنیا میں نہیں آتا ہے, تو مل کے ہمیں اس کو حل تو کرنا ہے نا. ہماری آبادی کا 5 سے زیادہ % جو ہے وہ ہمارا اسپیشل جو کہ لوگ ہیں ہمارے ہینڈی کیپس ہیں, اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں, اس میں بھی ایک بڑی تعداد ڈیف اینڈ ڈمبس کی ہیں. تو آپ بتائیے کہ پڑھتے لکھتے بے تحاشا اچھا ہیں, کوالیفائڈ ہیں, گریجویٹ ہیں, بینکس میں جاب کر رہے ہیں, اچھے اداروں میں جاب کر رہے ہیں, لیکن ایک اس نہ ہونے کی وجہ سے, کمی کی وجہ سے, یا ایک یہ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بہت سارے کام رک جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن اب تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ پیدائشی طور پر ڈم اینڈ ڈف نہیں ہے تو ڈیف کے لیے تو بڑے اعلیٰ قسم کے ہیئرنگ ایڈس آ گئے ہیں. ہیئرنگ ایڈس ہیں, آپ کا جو ہے اسکیلپ کٹ ہو کے اس میں ایک چپ بھی لگ جاتی ہے, بہت سارے, دیکھیں وہ ساری چیزیں بڑی ایکسپینسو ہیں نا, تو ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا. چلیے, آپ کا یہ پیغام پہنچ گیا اور آپ نے سندھ پولیس کے حوالے سے کہا ہے, اور یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس کے لیے شاید کوئی ایکٹ میں تبدیلی کرنی پڑے یا جو کچھ بھی پولیس ایکٹ ہوگی. خیر اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, اور وہ لوگ جو کہ واقعی ڈیزرونگ ہے اور محض اپنے ڈف ڈم کی بنا پر اور ہر لحاظ سے, جیسے کہ آپ نے بتایا, جابس کر رہے ہیں اور اچھے جاب کر رہے ہیں, تو کیوں نہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. بالکل. چلیے, بہت شکریہ, یہ مسئلہ تھا جس میں ہمیں بات کرنی تھی. تو آپ اور کوئی چیز کہنا چاہیں گی جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہو, کچھ یادوں کے حوالے سے؟ یادوں کے حوالے سے بس یہی تھا کہ آج بہت یاد آ گئی سائنس سوسائٹی اپنی, جو انٹرمیڈیٹ میں ہم اس کے کوآرڈینیٹر بھی ہوا کرتے تھے, اور ڈاکٹر قیلا اسلام میں نے آپ کو بتایا, جو کہ پاکستان کے 13 اس وقت کے جو لوگ تھے, صرف 13 لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا فزکس میں, نیوکلیئر فزکس میں, اور وہ ماشاءاللہ ہماری کوالیفائڈ ٹیچر تھیں, انہوں نے ہمیں پڑھایا اور آج بھی وہ مجھ سے رابطے میں ہیں. عقیلہ نام ہے, ڈاکٹر عقیلہ اسلام. ہاں, عقیلہ اسلام سنا ہوا نام ہے, ڈاکٹر قیلا اسلام, اور آج کل گلگت میں وہ پوسٹڈ ہیں, بلکہ وہ مجھے بلاتی رہتی ہیں کہ تم گلگت آ جاؤ میرے پاس. آج کل نہ جائیے گا, برف جمی ہوئی ہے. برف باری کی میں بڑی شوقین ہوں. اچھا, ہاں, اب آپ دیکھیے, ابھی تو ہمارے یہاں اس کے اندر کوئٹہ میں اور زیارت میں اور چمن میں بھی اچھے خاصے خوبصورت علاقے دیکھا جائے نا, تو اگر ہم دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر فرید صاحب, اگر ہم اپنے پاکستان کو دیکھیں, اور میں نے بڑا ٹریول کیا ہے اب کنٹری میں, تو میں دیکھتی تھی کہ اسلام آباد, یہ مری, یہ گلگت, یہ آپ کی نتیا گلی, ایوبیا, اس سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک چھوٹا سا ہم کہنے کو کہا جائے چھوٹا سا ملک ہے, لیکن دیکھیں ہمارے پاس چاروں موسم ہیں الحمدللہ, ہمارے پاس بہت سارے سیزنز, ہمارے بارش ہے, دھوپ ہے, انواع اقسام کے پھل ہیں, پھل سارے ہیں. دیکھیں آپ کیسے خوبصورت ہیں, پھول دیکھیں آپ, ابھی پھولوں کی نمائش شروع ہوں گی جنوری کے اینڈ میں. اچھا, پھولوں کے متعلق ایک خاص بات میں بتاؤں, وہ میں ایک صاحب تھے, وہ کینیڈا سے آئے تھے, میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں طرح طرح کے پھول ہیں, کہنے کہ وہاں آؤ دیکھو کتنے پھول ہیں. میں نے کہا میاں تم کہہ تو رہے ہوگے صحیح, لیکن یقین مانو جو خوشبو ہمارے یہاں پھولوں میں ہے وہاں خوشبو نہیں ہے. مجھے جانے کا اتفاق ہوا, بڑے خوبصورت پھول, ناک لگا کے زور سے سونگ کے پھر کہیں جا کے ہلکی سی کوئی خوشبو آ جائے تو آ جائے. تو یہ تو ہے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, بس ایک کاش کہ ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں, اور اس کو اپنا مادر وطن یہ ہے ہمارا. اسی پہ میں بات کروں گی تھوڑی سی, کہ دیکھیں ہمیں بڑا دکھ ہوا آج ہی صبح آپ ہی کی طرف آتے ہوئے, میں نے دیکھا طارق روڈ سے گزرتے ہوئے کہ پوری جو جتنے دن بھر کا جو کچرا ہوتا ہے دکان کا, وہ سڑک کے بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے, اور وہ پوری طارق روڈ پہ جگہ جگہ آپ کو کچرے کے ڈھیر نظر آئیں گے. یہ صرف طارق روڈ کی بات نہیں ہے, میں تو چونکہ آج یہاں سے گزری تو یہاں کی بات کر رہی ہوں, پورے شہر میں یہ عالم ہوتا ہے. تو کاش ہم تھوڑے سے ایجوکیٹ سویلائز ہو جائیں, ہم اپنے گھر کا کچرا باہر پھینک کر یہ سمجھتے ہیں
کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. یقین جانیے ہم اس زمین پر پھینک رہے ہوتے ہیں جس کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے اور ہم اس کو گندا کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ صفائی کا اپنے اپنے لیول پر بھی کر لیں نا تو میں بتاؤں آدھی سے زیادہ مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا صفائی نصف الایمان ہے. ہم تو مسلمان ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے. تو صفائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جناب اگر آپ نے طہارت کر لی تو نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی ظاہری صورت، آپ کے کپڑے لتے اور آپ کے علاقے سب صاف ہونے چاہیے. دیکھیے کوئی صاحب اپنی رائے دینا چاہتے ہیں. کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. نام بتائیے گا آپ اپنا؟ ڈاکٹر صاحب. جی حضور. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. کون صاحب بول رہے ہیں؟ عبدالرزاق. ہاں عبدالرزاق صاحب، آپ کی آواز تھوڑی جانی پہچانی لگی تھی. تھوڑی کیا بہت زیادہ لگی، لیکن میں نے کہا کہیں غلط نام نہ لے لوں. رزاق بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ. چلیے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں اور بڑے اچھے تبصرے کرتے ہیں. ذرا بتائیے گا کچھ. ڈاکٹر صاحب مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ پولیس کے ریڈیو سے اتنی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل، دیکھ لیجیے ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی. بس یہی تو ہم اپنا جو ایک کنسپشن، جو ایک وہ ہے ہمارا ایک تاثر جو بنا ہے پولیس کا، وہ ہم دور کرنا چاہتے ہیں. کم آ رہی ہے. جی جو ہمارا تاثر ہے غلط یا صحیح جو بھی کہہ لیجیے آپ، وہ دور کرنا ہمارا فرض ہے. اور دیکھیے ہم اس پولیس کے FM 88.6 سے آپ کی خدمت میں آپ کے پسند کا پروگرام پیش کرتے ہیں. اور میں صرف اپنے اس پروگرام کچھ یادیں کچھ باتوں کی بات نہیں کروں گا، بلکہ اور بھی پروگرام جو دن میں ہمارا صبح سے لے کر رات کو 11 بجے تک ہوتے ہیں. تعلیم کی بات ہو رہی تھی. جی تعلیم کی بات ہو رہی ہے. جی دور مغلیہ میں جی شمالی ہندوستان میں جی شرح خواندگی جی 86% تھی. 86% جی ماشاءاللہ دور مغلیہ میں. جی ہاں شمالی ہندوستان اور میں. حیرت کی بات ہے کہ جنوبی ہندوستان میں جی 94% تھی. جی جبکہ 14 اگست 1947 عیسوی کو جی جس علاقے میں پاکستان اب ہے، جی حضور، یہاں مسلمانوں میں شرح خواندگی 4% تھی. وہ بڑے افسوس کی بات. سوچ لیجئے. ہاں اب یہ تو وہ سوچ کی جی اور ہم کہاں آ گئے. ایک تجویز میں بار بار دیتا ہوں. جی حضور. بہت سے مسائل کا حل ہو جائے گا، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. فرمائیے. بار بار دیتا ہوں. جی پہلی جماعت سے لے کر کے یونیورسٹی کی سطح تک جی کاش قرآن کی گرامر لازمی قرار دے دی جائے. بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ دیکھیے تعلیم سے زیادہ اہم بات ہے تربیت. جی اور یہ تربیت ہوتی ہے گھر سے. یہ تعلیمی اداروں میں تربیت اتنی نہیں ہوتی ہے جتنے گھر میں ہوتی ہے. اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم کو دین کی تربیت حاصل ہونا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے. بے شک. اور اس کے بعد تعلیم اگر ہوگی تو یہ تو بہت ہی اور یعنی دو چند ہو جائے گی بات. رزاق صاحب آپ نے جو باتیں کہی ہیں واقعی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تعلیم ہی بنیاد ہے. رزاق صاحب آپ کے خیالات بڑے مثبت ہوتے ہیں اور آپ ہمیں بڑے خاص بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہاں اسٹوڈیو میں آپ کی بات سن رہے ہیں، لیکن اس ٹیکنیکی معاونت جو ہمارے ملک صاحب کر رہے ہیں اس کے طفیل اس کے راستے سے ہمارے تمام سامعین آپ کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں. اور ہم سے اسی طرح آپ اپنا رابطہ قائم رکھیے گا اور اسی طرح اچھی اچھی باتیں ہمیں بتاتے رہیے گا. رضا صاحب آپ خوش رہیے، ہمارا پروگرام سنیے. اور آپ یہ دیکھ لیجیے نوازش جی یہ دیکھ لیجیے کہ یہ FM 88.6 پولیس کا اسٹیشن ہے. اور آپ یہ اپنے جو آپ کے ذہن میں خیال ہے اس کو دور کر دیجیے. ہم آپ کے یہاں پولیس والے بھی جو ہیں آپ کے دوست ہیں، مہربان ہیں. میں انشاءاللہ تعالی رابطہ رکھوں گا آپ سے. بہت شکریہ، بڑی نوازش. ناظم آباد میں آپ خیریت سے رہیے. اللہ کا شکر الحمدللہ. جی 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 الحمدللہ. ڈاکٹر سائرہ بانو جی یہ رزاق صاحب تھے. یہ ہمیں ناظم آباد نمبر 1 سے غالباً فون کرتے ہیں اور بڑے اچھے کالر ہیں اور اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. یہ بڑے پرانے بینکر ہیں. اچھا ایک اور کال سن لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون سا بول رہے ہیں؟ سر فقیر محمد زہری. فقیر محمد زہری صاحب. جی سر اس دن آپ سے بات ہوئی تھی CPO میں ملاقات ہوئی تھی. جی 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 بالکل ہوئی تھی. جی ہاں تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کے. تو ابھی تو ان دنوں میں ٹریننگ پر ہوں. جی جی. تو جیسے میں نماز اور کھانے کا وقفہ ملا تو میں نے چینل کھولا تو آپ کی آواز سن کے بہت
खुशी महसूस हुई मुझे। जब लोग ये कहते हैं कि मेरी आवाज सुनकर खुश हुए तो मुझे पहले थोड़ा सा ताज्जुब होता है, फिर खुशी भी होती है कि चलिए मेरी आवाज सुनकर आप खुश हुए। बिल्कुल जी। और उसके अलावा तो मैं क्योंकि ट्रेनिंग में हूँ, और उसके अलावा मैंने डॉक्टर साहब से एक अपना क्वेश्चन करना है। जी जी बात कीजिए डॉक्टर मौका दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, माय क्वेश्चन इज दिस कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े इंस्टीट्यूट खोले हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। जी जी। तो अगर आपके पास ऐसा कोई हो तो मेरे शहर में इस किस्म का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो इज इट पॉसिबल कि अपना इस किस्म का कोई इंस्टीट्यूट वहाँ खोला जाए? बिल्कुल, आप अपने शहर का नाम बता दीजिए। हेलो जी, अपने शहर का नाम बता दीजिए। हाँ जी, वो डिस्ट्रिक्ट जैकोबाबाद में है, तहसील चुल है, चुल THUL सिटी का नाम है। जी 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 हाँ जी, बिल्कुल मैं नोट कर लिया है। इंशाल्लाह मैं सिलसिले में कोई भी फिजिबिलिटी बनती है तो मैं आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा यहाँ पर, तो मैं आपसे रब्ता कर लूंगी। जी बिल्कुल। तो आप तो किस तरह से अपना आपके कांटेक्ट नंबर से कॉल कर सकते हैं या? जी, ये FM से ही आप फोन करके मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। चलिए, अल्लाह करे आपके इलाके में जो आप चाह रहे हैं वो हो जाए। डॉक्टर साहिबानो जब कोई बात कहती हैं तो बड़े वसूख से कहती हैं और इंशाल्लाह वो अमली जामा भी वो बात जो है पहनता है। तो डॉक्टर साहिबा बात हो रही थी घूम फिर कर, फिर मैं आपको यादों में ले जाता हूँ। तो आपने अपनी सहेलियों का जिक्र किया, इतनी पुरानी सहेली 1984 के बाद आपसे मिली, क्या कहना है वाह। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह आपने इतना कुछ काम किया। जी जी, बड़े बड़े सेमिनार्स किए, IT में काम किया और ये इलाज कर रही हैं आप। आपको अवार्ड्स इस सिलसिले में कुछ मिले? अल्हम्दुलिल्लाह। आप का कभी मेरे ऑफिस अगर आना होगा तो आप देखेंगे कि वहाँ शायद अब जगह भी नहीं है। अल्लाह ताला का लाखों शुक्र, करोड़ों एहसान, और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं मुझे, स्पेशली मेरी वालदा मेरे साथ हैं और वो मेरे लिए बड़ी दुआएं करती हैं, और आप लोग सब दोस्तों का साथ है। तो मुझे तकरीबन हर फोरम से एक्नॉलेज किया गया है और मुझे काफी अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन मेरे असल अवार्ड उस वक्त होता है जब मेरा कोई सेंटर या तो बन चुका होता है और उससे लोग फैजियाब होते हैं, या किसी एंटरप्रेन्योर पर लेक्चर दे के उससे कुछ लोग मुस्तफीद हो जाते हैं। जैसे कराची चैम्बर के मुतालिक आपने पूछा और मैंने आपको बताया था, तो मैं बताती चलूं कि मेरी हर महीने जो मीटिंग होती है अपनी सब कमेटी के मेंबर्स के साथ, तो उसमें मैंने लेक्चर का एहतमाम करती हूँ। अच्छा। अभी आए हुए मुझे 2 महीने हुए हैं और 4 फरवरी को मेरी 3री मीटिंग है। तो जैसे तमाम उन खवातीन से मेरी दरखास्त है जो कोई भी तरह का बिजनेस करती हैं या घरेलू सनतें चलाती हैं या थोड़ा बहुत जो भी उनका बिजनेस है, छोटा है बड़ा है, अगर आपको मावनत के लिए कोई भी तरह की जो असिस्टेंट चाहिए हो, जी। तो आप कराची चैम्बर में 4 फरवरी को 4:30 बजे हमने इस दफा बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा को बुलाया है। क्या कहना है, माशाल्लाह। और वो आपको कवानीन के मुतालिक बताएंगी जो बिजनेसमैन वुमेन्स के लिए जरूरी होते हैं कि वो इन कवानीन को मद्देनजर रख के अपना काम करें। पिछले महीने हमने एक जबरदस्त स्पीकर को बुलाया था जिन्होंने बताया कि अपने बिजनेस को कैसे इनोवेट करें आप और कितनी तरीकों से ढाला जा सकता है, और आजकल के सोशल मीडिया पे रहते हुए अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं क्योंकि मैं समझती हूँ कि वैसे ही हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है, लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम है, और इस पर जो हमारी खवातीन काम कर रही हैं उनमें भी मेजॉरिटी ऐसी है जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनके पास हुनर बहुत है। तो हम चाहते हैं कि ज़ाहिर है उनको हम जीरो से स्कूल में तो नहीं बिठा सकते और प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे सकते, मगर हम उनको गाहे बगाहे सेमिनार्स के थ्रू अपडेट करते हैं कि मार्केट के क्या ट्रेंड्स हैं। देख लेते हैं क्या वक्त हुआ है, फिर आगे चलते हैं। The time is 1:30 p.m. Brought to you by Simplice FM 88.6. सिंध पुलिस FM से मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी। मेरे साथ मेरी मेहमान डॉक्टर सायरा बानो हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और बड़ी अच्छी पुरानी यादें और बड़ी अच्छी बातें, दिलचस्प बातें हुई। अभी जिक्र कर रही थी कि किस तरह ये सेमिनार्स करती हैं, तो इससे मेरे जहन में आया कि वो खवातीन जैसे कि आप जिक्र कर रही थी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो
कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है हमारी, यानी वो घरेलू, वो खातून जो अपने घरों में बैठ कर कोई काम करना चाहती हैं, तो कोई ऐसी चीज आप बता सकती हैं कि कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी चीज कि जिसे वो इख्तियार करें तो उनकी रोजी में इजाफा हो? इससे पहले कि आप ये बताएं कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में, एक टेलीफोन सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? सर मैं वहीद बात कर रहा हूँ नाथनाबाद से। जी वही साहब, फरमाइए। डॉक्टर साहब को मेरा सलाम कहिए सर। जी जी सर, ये मेरे जिगर पे वरम है, इसका कोई बताएं जिगर पे। सबसे पहले तो आप अपनी ग़िज़ा से इसको कंट्रोल करें। आप यकीनन चिकनी चीजें या बादी वाली चीजें ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वरम खत्म नहीं होता। और फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपना LFT वगैरह करवाएं, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं और देखें कहीं खुदा न खास्ता कोई खरीस बात तो नहीं है इसमें। आपने सुनिए डॉक्टर साहब का मशवरा, आपने नोट कर लिया? जी, आवाज पहले बहुत स्लो आई थी, अभी दोबारा रिपीट करते हैं, बड़ी मेहरबानी। मेरा कहना ये था कि आप अपने जिगर के वरम के लिए बेहतर होगा कि LFT करा लें, अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लें और अपने डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। साथ साथ अपनी ग़िज़ा में चिकनी और बादी वाली चीजें न लें, क्योंकि ये चीजें वरम करती हैं। और खाने पीने के औकात सही करके थोड़ी लाइट सी एक्सरसाइज शुरू करें। जी, मेरे ख्याल से आवाज आप तक पहुंच गई होगी। अब इससे पहले कि हम आगे चलें, मुझे ट्रैफिक रहनुमा 1915 की तरफ से एक ताज़ा तरीन इत्तला मिली है कि सुपर हाईवे नूरियाबाद से कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ट्रैफिक के लिए आमोदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को काठोर से यू टर्न की तरफ से यू टर्न लेकर कराची के लिए वापस किया जा रहा है और नेशनल हाईवे से ठट्ठे की जानिब ड्राइवर के लिए जगह दी गई है, यानी नेशनल हाईवे से ठट्ठे की जानिब। ये थी ताज़ा तरीन इत्तला कि सुपर हाईवे नूरियाबाद से कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी नाखुशगवार बातें हैं ये, लेकिन ये बहरहाल इत्तला देनी होती हैं। काश कि हमारे यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम इतना अच्छा हो कि रवां दवां हो और कभी कोई किसी किस्म की रुकावट न पैदा हो। सिवाय इसके कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो नागुज़ीर होती हैं। बहरहाल तो जिक्र हो रहा था, आपने बताया, मैं आपसे कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा था खवातीन के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन पहले तो मैं अपनी फील्ड जो है मेरी IT उससे रिलेटेड आपको बताऊं कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बरकरार रखते हुए आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। ऑनलाइन पे इतने सारे काम अवेलेबल हैं और माशाल्लाह इतने लोग रोजगार कमा रहे हैं। यकीन जानिए ये एक ऐसा शोबा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं समझती हूँ कि जो इस्लाम ने हमें खवातीन को गैर जरूरी अगर घर से बाहर निकलने को रोका है या मना किया है या ताकीद की है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करने के बाद बहुत सारी ऐसी खवातीन को मैं जानती हूँ जो घर बैठ के काम कर रही हैं और माशाल्लाह अच्छा अर्न कर रही हैं। और न सिर्फ आपको अपने मुल्क में बल्कि दुनिया भर से काम मिलते हैं। और पाकिस्तान के नौजवान तो इतने बासलाहियत हैं कि वो हर जगह मैदान मार लेते हैं। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। तो इस सिलसिले में तो मैं ये कहूंगी कि अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो जरूर इस फील्ड में आएं और इस फील्ड को अपना के ऑनलाइन बिजनेस में देखें। मैं खुद भी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल चला रही हूँ और उसमें यकीन जानिए मेरे पास बैकअप में कोई चीज नहीं होती है, कुछ भी स्टॉक नहीं होता है। प्रोडक्ट की तस्वीर लगी हुई है हमारी eShop.pk पे और आप अपना ऑर्डर दें और आपको घर पे डिलीवर मिल जाती है ऑल ओवर पाकिस्तान। और अनकरीब इसको हम पूरी दुनिया में भी लेके आना चाह रहे हैं क्योंकि हम कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मेरे पास एक बच्ची आई पिछले दिनों और उसने मुझे बताया कि वो कुरैशिया जो बुनते हैं हाथ से, न्यूली बॉर्न छोटे बच्चों के कपड़े बनाती हैं। तो उनका सिर्फ फेसबुक का एक पेज है, उन्होंने कोई वेबसाइट भी नहीं बनाई और वो उससे अच्छी खासी कमा लेती है, उसको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो आप ये बताइए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर हम इसको अपने लिए इस्तेमाल करें। रही बात उन खवातीन की जो पढ़ी लिखी नहीं है या पहले से घर के अंदर काम कर रही हैं, जैसे कोई पैकिंग का काम है। आपको पता है मैं पेशावर गई थी तो मैं जिन खवातीन से मिली वो इंतहाई बापर्दा होती थी और जब उनको पता चला कि वो इतनी माहिर हैं, वो उनके यहाँ स्पेशल किस्म के कुछ इज़ार बन्स इस्तेमाल होते हैं और वो उनको बुन के बनाती थी। और जब उनका हमने एक्सपो में बुलाया यहाँ कराची में, आप यकीन जानिए उनका सारा माल बिक गया। क्या कहना है? तो ये चीजें ऐसी डिमांड है इन चीजों की। और आप देखें कि बाहर में स्पेशली जो यूरोप वगैरह से लोग आते हैं और ये हमारे जितने सयाह, खैर हमारे मुल्क में सयाहत पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, अगर टूरिज्म पे हम थोड़ी तवज्जो दें तो हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम डबल मिलेगा। एक तो लोग यहाँ आएंगे तो भी हमें फायदा है और दूसरी बात है जितने विजिटर आएंगे वो यकीनन हमारी इन हाथ की बनी हुई अशिया को खरीदेंगे और इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। लोग बाकायदा हाई
प्राइस पे करके लेने के लिए तैयार होते हैं, मैंने तो ये देखा है। लेकिन बस उसको प्रॉपर असल में हमारा थोड़ा प्रोपेगेंडा बहुत गलत है ना। हम अपने मीडिया को भी थोड़ा सा इस पे डायरेक्शन सही करने को कहेंगे। अब देखिए ओबामा साहब अगर इंडिया गए हैं तो पूरा मीडिया वो दिखा रहा है, राहिल शरीफ साहब अगर चाइना गए हैं और इतना प्रोटोकॉल उनको मिला है कि मुझे भी फेसबुक पे देखने को मिली ये चीजें, टीवी पे मैंने कहीं नहीं देखा। अनफॉर्चुनेटली जिन टाइम में मैंने ट्यून किया तो मुझे नजर नहीं आया या रेडियो पे मैंने नहीं सुना। तो हमें थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन, हमें अपने अवाम के भी मोरल्स बुलंद करने पड़ेंगे, हमें अपनी पुलिस के भी मोरल बुलंद करने, जो बेचारे रोजाना अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। तो हमें बहुत सारी जगह सही डायरेक्शन करने की जरूरत है और इसके लिए सही लीडर्स की जरूरत है। बस अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें अच्छे लीडर्स भी दें, हम अपनी डायरेक्शंस भी सही करें, तो ये हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है ना, ये बहुत परवान चलेंगी। बिल्कुल सही आपने कहा। आपने वाकई जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारी दुखती रगें हैं, उसके ऊपर आपने हाथ रखा और बहुत सही निशानदेही की है। एक चीज मैं महसूस करता हूं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में, आईटी के बारे में आपने बताया कि घर बैठे काम हो सकता है, लेकिन ये भी आपने साथ कहा कि वो खवातीन जो आईटी की तालीम नहीं रखती, कम पढ़ी लिखी हैं, तो एक चीज महसूस किया गया, मैं खातून को जानता हूं जो अपने घर के अंदर इसी किस्म का काम करती हैं, क्रोशिया के जैसे आपने कहा, या स्वेटर्स बनती हैं, सब कुछ करती हैं। उनको एक शिकायत है, वो शिकायत ये है कि उनको उजरत पूरी नहीं मिलती। ये मिडिल मैन का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे बीच में, जो मिडिल मैन होता है ना, हमारे यहाँ वो कमा रहा है। मसला सारा ये है तो कि दीन से हमारी दूरी है ना। आप जैसे उन साहब ने कहा कि हमें कुरान की ग्रामर जो है वो ग्रेजुएशन या मास्टर्स तक शामिल करनी चाहिए, बिल्कुल शामिल करनी चाहिए। आपको पता है हमें शुरू में घरों में कुरान पढ़ाया जाता था जिस स्टेज में हम थे। अब तो माशाल्लाह बच्चों के कुरान बहुत सही होते हैं, हमें रवा से पढ़ाया जाता है। आजकल आपको पता है मैं सुबह में अपनी तजवीज भी सही करती हूँ एक इदारे के साथ बैठ के। तो ये बहुत जरूरी है कि जो दीन की बुनियादी, और आपके यकीन जाने ये 30 पारों का जो सेट है ना कुरान पाक, इसमें जिंदगी का सारा ज़ाब्ता है, याद है। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वाह वाह, क्या कहना है। और आपको ये भी बताती चलो कि उस दौर के भी अहकाम है और आज के दौर के भी अहकाम है और रहती दुनिया तक अहकाम आते हैं, मगर हम उससे फायदा नहीं उठा रहे ना। मसला सारा ये है। अब ये मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे उसमें नहीं आता, इस्लाम हमें नहीं सिखाता। मगर होता ये है कि जो मिडिल मैन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट रखते हैं, जो बेचारी काम करती हैं उनको उतनी उजरत नहीं दी जाती। तो इस सिलसिले में देखिए एनजीओ हम चलाते हैं, एनजीओ का काम एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक ही जा सकेगा, लेकिन जो मैस लेवल का काम होगा वो तो गवर्नमेंट करेगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वही प्रोवाइड करेगी आपको। अच्छा देखिए, आपकी इन बातों को सुनकर कौन साहब हमसे क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम या मोहतरमा, जो भी आप। वालेकुम अस्सलाम, रूप बोल रही हैं? किरण बात कर रही हूँ। किरण, क्या हाल है किरण आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कुछ बात दुआएं आपकी, आप कैसे हैं? बस बहुत अल्लाह का शुक्र है। और आप प्रोग्राम सुन रही हैं, इससे बढ़ के और अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ, आपका प्रोग्राम सुन रही हूं। आपका नाम ही किरण है, आपकी रोशनी यहाँ तक पहुँच रही है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी, चलिए सुनते रहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जो मेहमान आई है उनको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेहमान को आप जानती होंगी, आप पहले भी नहीं सुन चुकी हैं। जी जी जी। हाँ, तो और किरण कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बस यही कहना चाहिए कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा ये बताइए, आपको आईटी की कितनी नॉलेज है? थोड़ी बहुत ही है, ज्यादा नहीं। अच्छा, लेकिन है जरूर। है जरूर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है जी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया किरण, बहुत सारी दुआएं। किरण बहुत शुक्रिया आपके टेलीफोन का। अल्लाह हाफिज। तो डॉक्टर सारा बानो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जी कोई ऐसा इदारा यानी कोई ऐसा सेक्शन बन सकता है कि वो मिडिल मैन का काम करे, और जो गरीब बेचारी नादार औरतें घरों में काम कर रही हैं, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सेक्शन को जाकर अपना एक मुनासिब जो मुआवजा है वो वसूल कर लें। जी बिल्कुल, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे फिर उसको पहुंचाए। देखिए, चैम्बर का काम है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। जी। चैम्बर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, पूरी दुनिया में जितनी नुमाइशें हो रही हैं, लेक्चर्स हो रहे होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी मेंबर कमेटी की जो मेंबर्स हैं उनको दे रहे होते हैं। तो चैम्बर तो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है ना, आप वहां आइए, बैठिए, चैम्बर की मेंबरशिप लीजिए, चैम्बर से अपने जितने भी इन्फॉर्मेटिव लेटर्स हैं वो लीजिए, फिर आप जहां भी अपने थ्रू जाना चाहते हैं। तो चैम्बर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बीच में रह के आपकी डायरेक्ट लिंक्स कर रहा होता है। आपको पता है हमारी कमेटी की कितनी मेंबर्स हैं जो इंडिया में, बांग्लादेश में नुमाइशें होती हैं उसमें जाती हैं और अपना प्रोडक्ट बेच के आती हैं और अच्छा खासा अर्न कर रही होती हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ एक थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जब हमारे लोग बाहर जाते हैं ना, जैसे आपने कहा ना मिडिल मैन बहुत ज्यादा रख लेते हैं,
تھوڑی سی ہم لوگ بھی گڑبڑ کرتے ہیں. ہم جو پروڈکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں نا وہ ہم ڈلیور نہیں کر رہے ہوتے, تو اس وجہ سے کئی جگہ پہ ہمارے نام بھی بہت خراب ہوتا ہے. تو میری بار بار اپنی ممبرس کو بھی یہ سمجھانا ہوتا ہے, اور اس وقت جو FM 88.6 کی تھرو میں یہ اپنی آواز پہنچاؤں گی پوری جہاں جہاں تک جا رہی ہے پورے ملک میں, کہ آپ اپنے اندر آنےسٹی پیدا کریں. ہم سب کو بلکہ آنےسٹی پیدا کرنی ہے, اور ہم جو پروڈکٹس دکھا رہے ہوں نا وہی ڈلیور کریں. ہوتا یہ دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں, اس سے آپ کا نام تو بعد میں خراب ہوتا ہے, لیکن پاکستان کا امیج پہلے خراب ہوتا ہے. جب آپ باہر جا رہے ہوتے ہو یا آپ کی پروڈکٹ باہر جا رہی ہوتی ہے تو آپ ایمبیسڈر ہوتے ہو پاکستان کے. آپ کا نام کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے, آپ کے ملک کا نام ہوتا ہے, اور اس وجہ سے بہت جگہوں پہ یہ لوگ کٹ جاتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اب میں آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے چلتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. وہ دنیا ہے موسیقی کی, جس کو کہتے ہیں روح کی غذا بھی کہتے ہیں, لیکن ایک بطور مسلمان اس کو روح کی غذا کہتے ہیں. مجھے میں نہیں مانتی. اچھا, لیکن اس کے باوجود ذہن کو بہت سکون ملتا ہے. بعض ایسے نغمے ہوتے ہیں, بعض ایسی جیسے ہم نعت سنتے ہیں یا ہم سنتے ہیں, اسی طرح کچھ نغمے ایسے ہیں, کچھ گانے ایسے ہیں ہمارے ماشاءاللہ نور جہاں ہیں, مہندی حسن ہیں, کہ جب آپ ان تمام بھاری بھاری باتوں سے تھک جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے ذہن کو سکون موسیقی دیتا ہے. تو کیوں نہ آپ کو ایک خوبصورت سا گانا سنایا جائے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ضرور. سارا بانو صاحبہ, میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ 88.6 FM پولیس میں بیٹھی ہیں اور پولیس ہیڈ کوارٹر میں بیٹھی ہیں. تو میں آپ کو یاد بھی دلا رہا ہوں, آپ کو ڈرا بھی رہا ہوں. ڈرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت گاڑی چلاتی ہیں اور بہت فاسٹ ڈرائیونگ کرتی ہیں, اور کئی دفعہ آپ چکما دے کے نکل گئی ہیں. تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے اب تک, ہاں آپ کو میں مجھے سب پتا ہے, اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کتنی دفعہ آپ کا چالان ہوا اور کس بات پہ ہوا یا نہیں ہوا؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں سندھ پولیس کو بہت اپریشیٹ کروں گی کہ آپ پکڑتے بھی ہیں, چالان کرتے ہیں. میرا جو چالان ہوتا ہے, میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں, میں فاسٹ بالکل نہیں چلاتی. اچھا. بہت نارمل ڈرائیو کرتی ہوں, لیکن میری جو چالان میرا جو ہوتا ہے نا وہ موبائل پہ بات کرنے پہ ہوتا ہے, اور آئے دن ہوتا ہے. وہی آئی ٹی آ گیا, وہی آئی ٹی میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ کالز میری آ رہی ہوتی ہیں, اور مجھے پتہ نہیں کیوں بلوٹوتھ یا ان چیزوں سے تھوڑی تسلی نہیں ہوتی. ہاں, وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس سے بات کر سکیں. کان پہ ڈائریکٹ لگا لیتی ہوں اور پھر کہیں نہ کہیں پکڑی جاتی ہوں. ہاں, میرے پاس یہاں پہ جو ایک لسٹ جو میں نے صبح سنائی تھی, جی میں وہ دیکھ کے ہی سوچ رہی تھی کہ آج والی میں میرا نمبر نہیں. میں دیکھ رہا تھا موبائل پہ بات کرنے کا بھی کچھ چالان ہوا ہے. جی 500 روپے کا ہوتا ہے. اچھا, 500 روپے کا چالان ہوتا ہے, تو ذرا محتاط رہیے گا. بس کیا کریں, مجبوری ہو جاتی ہے تھوڑی سی. پھر یاد آتا ہے 2 دن 500 کا غم رہتا ہے, تیسرے دن بھول جاتے ہیں, پھر ہو جاتا ہے. تو اب اگر آپ کا چالان ہو تو آپ وہاں اعتراف کر لیجیے گا کہ بھائی میں آپ کے ریڈیو اسٹیشن پہ اعتراف کر چکی ہوں. اب مجھ پہ یہ لازم ہو گیا, اب یہ مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں اس کی بہت احتیاط. نہیں, ہمیں چاہیے, اور یہ تو خیر یہ ہنسی مذاق کی بات تھی, لیکن یقین مانیے کہ ہمارے یہاں جو ٹریفک کا نظام ہے وہ یقین مانیے وہ آئیڈل نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی بہت سی خرابیاں ہیں. اس کی وجہ کچھ ہم خود بھی ہم ذمہ دار ہیں, اور کچھ ہماری سڑکیں ذمہ دار ہیں, کچھ ہمارے گٹر جو بہ جاتے ہیں, پانی بھر جاتا ہے وہ ذمہ دار ہیں, کچھ حادثات ذمہ داری ہے, جس کا حادثات دیکھیے قدرتی ہوتی ہیں بعض اوقات. بات وہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے نا تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ. لیکن کتنے حادثات ایسے ہیں جو ہماری اپنی کوتاہی سے پیش آتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تو اس سے تو نہیں بچا جا سکتا نا. ایک یہ کہ اچانک کوئی بات ہو گئی, آپ کا ٹائر راڈ ٹوٹ گیا, آپ کی گاڑی پنکچر ہو گئی, اس سے گاڑی ڈیریل ہو گئی, وہ سوال ایک بات ہے. لیکن ایک جان بوجھ کر اور ہم جب خیال نہیں رکھتے ٹریفک کے قوانین کا, تو پھر اس قسم کے حادثات ہو جاتے ہیں. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قوانین کا احترام کریں اور اس کی پاسداری کریں. جی بالکل. تو ابھی آپ کو ہم نے ایک گانا سنایا. جی بالکل. آپ کی اپنی کوئی اگر فرمائش ہو تو آپ کر سکتے ہیں, ہم ڈھونڈ نکالیں گے. نہیں, ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا سلیکشن اتنا زبردست ہے, بلکہ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ انڈین سانگ یا دوسرے سانگ پلے نہیں کرتے. اور یقین جانیے ایک پاکستانی چینل ہونے کا یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ سندھ پولیس کا جو چینل ہے وہ اتنا آئیڈیل. میں اس کو ہی زیادہ تر, میں یہ تو نہیں کہوں گی, میری گاڑی میں جب میں آن کرتی ہوں, نہیں میں زیادہ تر اس کو اسی لیے پریفر کرتی ہوں کہ مجھے انڈین سانگ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ اوائڈ کروں. بچی رہے ہیں. ظاہر ہے جو ملک ہمارے لیے دن و رات ہمارے سپاہیوں کو, ہمارے لوگوں کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہے, اور ہمارا دشمن ملک ہے, تو کوشش کریں ہم ان کے گانوں کو اور فلموں کو بھی اوائڈ کریں. اور بات آپ کی کٹری میں کہہ یہ نہ چاہتا تھا کہ ہم اس لیے بھی نہیں اور سنتے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ
اتنا بہترین کلیکشن موجود ہے. آپ میڈم نور جہاں کو کیسے بھول سکتی ہیں, آپ مہندی حسن کو کیسے بھول سکتی ہیں؟ لیجنڈس ہیں ہمارے, لیجنڈس ہیں ان کے. تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام دنیا میں ان کے مداح ہیں اور ان کو سننا چاہتے ہیں. بالکل. خود انڈیا کے اندر آپ دیکھیں نا, سارے جیسے بات ہو رہی تھی تو چربا ہیں ان کے سارے گانے, میجورٹی گانے ایسے ہیں جو ہمارے گانوں کا چربا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو یہ بھی ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے, اور لطیف پہلو زندگی کا جو ہے اس کے اندر آرٹ اور کلچر بھی آتا ہے. جی جی. پینٹنگس ہیں, سانگس ہیں, ڈانس ہے, اور تمام چیزیں ہیں جو ہم ایک اپنے اس دائرے میں رہتے ہوئے, اخلاق و تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے. جی میں خود بھی پینٹنگ کرتی ہوں, ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں ڈریس ڈیزائننگ بھی کرتی اچھا, ہوں. سبحان اللہ. تو یہ سب میرے تھوڑے سے فارغ ٹائم کی چیزیں ہیں جو میں کرتی رہتی ہوں. بھائی تو ہمیں تو نہ جانے کتنے 2 گھنٹے اور چاہیے. آپ کے ایک اگر پہلو کو لے تو اس میں 2 گھنٹے لگا سکتے ہیں. الحمدللہ. تو آپ پینٹنگ جو کرتے ہیں ایبسٹریکٹ پینٹنگ کرتے ہیں؟ نہیں, میں جیسے قدرتی نظارے ہوتے ہیں اس کی فوٹوگرافی کو اگر دیکھ لوں یا ڈائریکٹ دیکھ لینڈسکیپ کر لیتی ہوں. اس کے علاوہ واٹر کلرز, آئل کلرز, یہ سارے یوز کرتی ہوں. مجھے خطاطی کا بھی شوق رہا ہے کبھی آپ کو؟ میں نے قرآن کی جب کلاسز شروع کی تو وہاں ہمیں سکھائی جاتی تھی, تو تھوڑی بہت کی. اچھا. خطاطی کا میں نے اس لیے پوچھا کہ بہت سے لوگ, میری ایک جاننے والی ان کا نام ملکہ ہے, اور وہ انہوں نے ان کا کیا کہنا چاہیے ایکسپرٹ ہیں. وہ کہنے لگے میں جب پینٹنگ سیکھنے جانے لگی تو میرے گھر والوں نے اعتراض کیا کہ کیا تم, پھر تو میں نے صرف خطاطی اختیار کی ہے, اور انہوں نے اپنے گھر میں بڑی خوبصورت قسم کی ماشاء اللہ کیا کہنا ہے. کیونکہ اللہ کا کلام اور اللہ کا نام اور جب لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی, آپ کو پتہ ہے نا, کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. پھر ان کا ہاتھ, ان کا برش. اب آپ ان کو صادقین کو دیکھیے, صادقین نے کیا زبردست, ہمارے وہ آرٹسٹ تھے, لیکن اس کے بعد جب وہ خطاطی پہ آئے ہیں تو ختم ہے اس خطاطی. صادقین صاحب کا کیا کہنا ہے, بڑے آرٹسٹ تھے. شاکر علی تھے ہمارے یہاں, اور اس طرح کے بڑے نام ہیں ہمارے یہاں. تو اب آپ خود ہی کوئی اچھی سی بات بتائیں اپنی بچپن پہ, بالکل پرانی بات, جب آپ بالکل توتلی توتلاتی تھیں آپ, یا بالکل ایسی طرح جس نہیں, الحمدللہ میں بہت صاف بولتی رہی اور بہت بولتی ہوں, بہت بولتی تھی. میں اسی پہ میں نے پوچھا کہ آج جس دھڑلے کے ساتھ اور جس خوبصورت انداز سے آپ اردو بول رہی ہیں اور جتنی خوبصورتی سے آپ جملے ادا کر رہی ہیں, تو کیا بچپن سے ہی سلسلہ رہا یا پہلے کہ اماں بھوت بہت لگی ہے کچھ کھانے کو دیں؟ نہیں, میرا یہ ہے کہ توتلاہٹ میری کبھی نہیں تھی, اور میں بولتی بہت تھی. اور ہمارے گھر میں ایک رواج رہا, آج تو آپ نے ایسا بچپن چھیڑا ہے میرا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمیشہ بچیاں ہونے کے ناطے ہمیں کہیں خالہ ماموں کے یہاں رہنے بھی نہیں جانے دیتے تھے. وہ کہتے تھے بچیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہے. تو کچھ تربیت ہی ایسی تھی ہماری کہ ہم اپنے گھروں میں ہی بڑے ہوئے. تو مجھے یاد ہے کہ کوئی شادی وادی ہوتی تھی تو دل بھی چاہتا تھا, مگر والد کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تھی. اور ایک اور جملہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میرے گھر کی رونقیں ہیں, تو جب یہ چلی جاتی ہیں کہیں تو بہت خالی پڑ جاتا ہے. بیٹا نہیں تھا, تو بیٹے کے علاوہ وہ بیٹیوں کو رونق بہت سمجھتے تھے. اور پھر میں تو بولتی بھی بہت زیادہ تھی, تو مجھے تو بالکل ہی بیئر نہیں کر پاتے تھے وہ کہ یہ کہیں جائے. باقی میری بہنیں ہیں ماشاءاللہ, وہ تھوڑی خاموش طبیعت بھی ہیں, پر مجھے تو بہت عادت ہے بولنے کی. اچھا, ساری باتیں ہوئی, ایک بات نہیں ہوئی, بتائیے کیا نہیں ہوئی؟ وہ کھانے پینے کی باتیں ہوئی. آپ کو کھانے پینے کا کتنا شوق ہے, اور کیا خود اپنے ہاتھ سے آپ کوکنگ کرتی ہیں؟ جی, میں کوکنگ کرتی ہوں, اور میں کوکنگ کی بہت شوقین ہوں, اور میں نے انٹرنیشنل پاکستانی چائنیز کوکنگ کے کورسز بھی کیے. اچھا. ارے یار, آپ یہ ہمیں پہلے بتا دیتی تو ہم فرمائش کر لیتے, اور اس پروگرام کے بعد لنچ کے ٹائم میں بیٹھ کے آپ کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھاتے. کیا خیال ہے؟ اگلی مرتبہ ہم آپ کو ضرور بلائیں گے, صرف اس لالچ میں بلائیں گے کہ آپ کے بنایا ہوا کھانا کھائیں. ضرور. اچھا, آپ کا تعلق میمن کمیونٹی سے ہے؟ الحمدللہ. تو ماشاءاللہ وہاں ایک چیز, میرے ایک دوست تھے میمن, وہ بڑی اچھی چیز ہمیں آج سردی میں باجرے کے آٹے کو وہ ہرا لہسن کے ساتھ. ہاں, ہرے لہسن, یہ ہماری ٹریڈیشنل ڈش ہوتی ہے جس میں ہرا لہسن اور باجرے کی روٹی کے ساتھ. یہ میں اپنی بیوی کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی وہ ہرا لہسن والا تو مجھے بنا دیتی ہیں, وہ میٹھا والا گڑ والا, گڑ کے ساتھ. خیر وہ بھی بڑی اچھی بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے, میری والدہ سے انہوں نے. یہ سردیوں کی سوغات, سردیوں کی سوغات ہے, اس کو کھایا جاتا ہے دہی اور برتے کے ساتھ. اچھا, تو یہ ریسیپی ہے, پتہ نہیں ہمارے پہ اتنا وقت ہے کہ آپ بتا سکیں. بہت سمپل ہے. باجرے کی روٹی بنائیں, اس کو چورا کر لیں, اور آج کل تو گرائنڈرز آ گئے, گرائنڈر میں پیس لیں. ہرے لہسن کو باریک کاٹ لیں. اچھا, اگر گھی استعمال کرتے ہیں تو گھی اصلی والا یا تیل, اس کو گرم کر کے اور اس میں یہ ہرا لہسن ڈالیں, اوپر باجرے کی روٹی کا
चूरा डाल दें, उन दोनों को मिक्स कर दें, लो जी तैयार। वाह क्या कहना। और इसके फायदे बड़े हैं, बड़ी गर्मी इसमें। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है लहसुन की वजह से। हाँ लहसुन, क्या कहना है लहसुन का। तो वो जो बाजरे की रोटी का होता है ना, वो उसको बैलेंस कर रहा होता है। बाजरा तो बहुत हैवी होता है ना। अब आपने एक तरफ तो मैं कोलेस्ट्रॉल उससे लहसुन से कंट्रोल कर लूंगा, दूसरी तरफ मुझे असली घी का बड़ा शौक। हाँ तो वो बैलेंस कर रहा है ना। अच्छा बैलेंस कर रहा है। लेकिन असली घी मैं आपको बताऊं इतना नुकसान नहीं करता जितना वेजिटेबल घी करता है। बल्कि वो घी तो हम अपने घर में मलाई से खुद बना लेते हैं। तो ये खाने पीने का सिलसिला है। तो आप मीठा ज्यादा पसंद करती हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये मिठास आपके बोलने में जो है वो मीठा खाने से वो कह सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत मिठाई खाती हूँ। अच्छा, मैं भी अब जाके गुड़ खाना शुरू करता हूँ ताकि मेरी बातों में थोड़ी मिठास पैदा हो, लोग मेरी बातें सुनकर खुश हों। वैसे गुड़ भी बड़ी अच्छी चीज है। बिल्कुल, गुड़ के अपने फवायद। तो गुड़ का हमारे यहाँ एक बनता है ट्रेडिशनल गुड़ का हलवा। अच्छा। आटा और गुड़ का हलवा, वो भी बड़ा मजा। हाँ। जो लोग मेमन होंगे वो पहचान लेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। वो एक मुहावरा है ना, गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज। हाँ, लेकिन हम गुलगुलों से परहेज नहीं करते। गुलगुले तो मुझे बहुत पसंद। क्या बात है, गुलगुले। अब हमारी जो नई पौध है, जो हमारी जनरेशन, वो बेचारे गुलगुलों में सोच रहे हैं क्या गुलगुले छोड़ रहा है। नहीं, अब वो डाइट कॉन्शियस बहुत हो गए, बहुत डाइट कॉन्शियस, तो वो बेचारे सब चीजों से दूर भाग रहे हैं। एग्जैक्टली। तो खाने पीने का भी सिलसिला हो गया आपकी बातों में। और वो लहसुन का वैसे मैं निहारी बहुत अच्छी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली में तो बाकायदा रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई निहारी होनी चाहिए, तो आप आइए, आपकी दावत करते हैं। तो फिर यहाँ ये आपने खुद ही कह दिया। हाँ, मेरे साथ हमारे तकनीकी माविद जो है मलिक साहब और नसीमुद्दीन खान साहब, हम तीनों आपके यहाँ हाजिर। वेलकम सर, मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा ये। और ये जो आपने रेसिपी बता दी, ये मेरी बेगम साहब अगर सुन रही होंगे प्रोग्राम, यकीनन सुनती है, उन्होंने नोट कर लिया होगा लहसुन के लड्डू। बहुत ईजी रेसिपी जी माशाल्लाह। अच्छा, और कोई अच्छी सी बात जो मैं रह गया हूँ आपसे पूछने से और आप बताना चाहते हैं? अच्छी सी बात में मुझे आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ बैठ के, और नसीमुद्दीन साहब की मैं बहुत मशकूर हूँ। आपने बुलाया, फरीदुल्लाह साहब आपने बुलाया और मुझे सेलेक्ट किया, मुझसे सुना, और आदिल मलिक साहब ने जिस तरह पूरी गुफ्तगू को एंजॉय करते रहे और अपनी मावनत जो देते रहे, टेक्निकल ना होते ये तो शायद बहुत कमी रहती। लेकिन इसके साथ साथ बहुत अप्रिशिएटिंग जो बात मैं ये कहूंगी, ट्रैफिक रूल्स जो आप बताते हैं, ट्रैफिक की बातें आप करते हैं, दैट्स वेरी गुड। बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। हम खुद बिल्कुल सही कहा उन साहब ने कि इसको ट्यून करके हम देख लेते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं, ये नहीं है। और साथ ही साथ ये चालान की जो तादाद आप लोग बताते हैं ना, ये इतनी खौफनाक होती है कि हमें जो है ना दिलों के तार हमारे भी जाग जाते हैं कि हाँ भाई अब चालान ना हो जाए। मैंने अभी जो ये अलार्मिंग होता है। अभी जो मैंने पढ़ा था आपको याद होगा, और ये मैंने कहा था कि जनाब 14,730 माशाल्लाह क्या याददाश्त है आपकी, 14,730। तो मैं एक दफा डरा कि पता नहीं मुझे गिनती पढ़नी आती है, गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, ये एक बड़ी शर्मनाक बात भी है हमारे लिए कि ये मजाक की हद तक तो चले ठीक है कि बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन ये देखिए कि हम लोग कितने लापरवाह हैं। ये हमारी लापरवाही का मुंह बोलता सबूत। अल्लाह ताला हमारी लापरवाही दूर करे। जाने से पहले, लेकिन नहीं, अब हमारे इतना वक्त नहीं रहा, वरना एक चीज रह गई जो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, ब्रॉडकास्टर्स क्लब एक बना है, उसके भी आप मेंबर हैं, उसके ऊपर फिर लंबी गुफ्तगू हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन मैं सामीन 88.6 के सामीन, सिंध पुलिस FM 88 के सामीन, मैं आपसे अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज कहने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारा प्रोग्राम आप बाकायदगी से हर हफ्ते, बल्कि SM इसके 88.6 के सुबह से शाम तक जो प्रोग्राम होते हैं जरूर सुना कीजिए, आपको अच्छी बातें यहाँ से सुनने को मिलेंगी। और इसके साथ ही डॉक्टर सारा, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और खुदा हाफिज कहता हूँ अपने सामीन को। और जाने से पहले एक नारा हम जो लगाते हैं, यकीन आप समझ गई होंगी, जी। और आप उसमें मेरा साथ देंगी। बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।